لا إله إلا الله محمد رسول الله. تلك حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. لہذا بادشاہوں کے خلاف یہ کوئی سلفی آواز نہیں اٹھا سکتا، یہ یاد رکھیں. آواز اٹھانے والے کا منہج سلف کا ہے ہی نہیں. اہل حدیث سلفی تو اس کا تو مسلک ہی ہمارا عقیدہ پورا، جیسے ابھی مثال دیا میں آپ کو، ہمارا پورا منہج، ہمارا استنباط کا طریقہ، ہمارا استدلال کا طریقہ، ہمارا عمل، ہمارا عقیدہ، ہمارا منہج، ہمارے سلوک، ہمارے اخلاق سب کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اس کو بولتے سلفی. اس کو نہیں دیا گیا ہے. تو کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ تکفیری والے آ کے تکفیری منہج بتا رہے، بچہ ادھر چلے آ رہا. جماعت المسلمین آ کے انہیں اپنا ایک منہج بتا رہا، ادھر چلے آ رہا بچہ. حزب التحریر والے آ کے اپنا منہج دے رہے تو ادھر چلے آ رہا بچہ. اخوانیہ آ کے ان کا اخوان المسلمین اخوانیہ آ کے اپنا منہج دے رہے، ان کو بھی صحیح سمجھ جا رہا بچہ، ادھر چلے آ رہا. ایسے منہج سے جو ہے ہٹ جا رہا. کیوں نہیں ہٹ رہا؟ کیوں ہٹ رہا؟ اس کا پرابلم ایک ہے، اس کے پاس ایک تو علم نہیں ہے، معلوم ہے اس کو اللہ اوپر بن گیا اہل حدیث، لیکن منہج نہیں معلوم ہے، اور علماء کی صحبت نہیں ہے. دا بگیسٹ پرابلم. علماء کے ساتھ نہ رہتا، علماء کو اس کے دے. اور یہ علماء کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ادھر یہ آنے والے جو نام علی ابھی میں علماء ہوتے، علماء بیکار ہے، بکے ہوئے علماء، دیکھو وہاں سے آ کے اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. وقال عز وجل: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. ثم قال سبحانه وتعالى: إن الله اصطفاه عليكم. وفي الحديث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن تأمر عليكم عبد حبشي. وقال الإمام الطحاوي رحمه الله: معاوية رضي الله عنه اول ملوک و خیر ملوک. انتہا کلامہ رحمہ اللہ. تمام تعریفیں اللہ عز و جل کے لیے ہے جو ہمارا خالق اور مالک ہے، اور وہی ہمارا سچا معبود ہے.
جس نے ہمیں دنیا میں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں ایسی کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کے بعد درود السلام ہو اللہ کے آخری نبی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے ہم تک اللہ عز و جل کا دین پہنچایا اور اللہ عز و جل کا پیغام پہنچایا، قرآن کی قولی اور عملی تفسیر پیش کی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس مختصر سی اللہ کی تعریف اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر درود کے بعد آج 17 رمضان 18 رمضان جی آج 18 رمضان 1435 ہجری جمعرات بعد نماز عصر مسجد رحمان چیلا پورہ حیدرآباد میں یہ پروگرام منعقد ہے، جس میں انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں بادشاہت اسلام کی نظر میں اس موضوع پر کچھ اہم اور مفید باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش پیش کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم حاصل کرنے اور اس علم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کو بیان کروں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں علم کی اور اہل علم کی فضیلت کو بیان کیا ہے۔ علم کی اور اہل علم یعنی علماء کی۔ اللہ نے فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا۔ اللہ نے فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ نے فرمایا والذین اوتوا العلم درجات۔ یہ ساری آیتیں علم اور علماء کی فضیلت کو بتاتی ہیں۔ علم حاصل کرنا سب سے بڑی عبادت ہے، اشرف العبادات ہے، اور علم پر عمل ہوگا، جہالت پر عمل نہیں ہوگا۔ علم نہ ہو تو پھر عمل صحیح نہیں، علم نہ ہو تو پھر دعوت صحیح نہیں۔ سورہ عصر کی تفسیر میں علماء کرام نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ کامیابی کے 4 راستے ہیں، یا 4 چیزوں سے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ علم حاصل کرنا، اس علم پر عمل کرنا، اس علم کی طرف دعوت دینا، اور اس سلسلے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا۔ علم، عمل، دعوت، صبر، یہ کامیابی کی راہیں ہیں۔ اللہ نے قسم کھا کر یہ بات بیان کی ہے والعصر ان الانسان لفی خسر۔ اگر یہ نہیں ہے تو پھر خسارہ ہے۔ علم نہیں ہے عمل ہے، یا علم ہے عمل نہیں ہے، دعوت ہے، تقریر ہے، خطبہ ہے، علم نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ سب خسارے والی چیزیں ہیں، نقصان والی چیزیں، پکا نقصان ہوتا طے قرآن اور حدیث کی روشنی میں نقصان ہوتا، ہوا ہے، ہو رہا ہے، ہوگا قیامت تک۔ کوئی بھی شخص اگر بغیر علم کے عمل کرے گا، بغیر علم کے دعوت دے گا، نقصان ہی ہوگا۔ غور سے سنیے میری باتوں کو، میں نہیں رہتا ہوں یہاں پہ، مجھے بلایا گیا، میں تقریر کر کے چلے جاتا ہوں۔ میں آپ لوگ رہتے ہیں یہاں چیلا پورہ میں، ہے نا، آپ ذمہ دار مسجد کے لوگ ہیں، میں آپ کا بھائی مخلصانہ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ بادشاہت، ٹھیک ہے، وہ موضوع تو سمجھیں گے ہم ابھی، بادشاہت اسلام کی نظر میں کیا ہے، اور حکمرانوں کے بارے میں اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، کیا ہمارا منہج ہونا چاہیے، یہ تو موضوع ہے پورا، میں بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے ایک ضروری بات بتانا ہے، کیونکہ یہ تو ایک موضوع ہے، ایسے بہت سارے موضوعوں کی ضرورت ہے، ان سب کے لیے علم ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا، آپ لوگ علم حاصل کیجئے، علماء کی صحبت میں رہیے، اور علماء سے علم حاصل کیجئے، کتابوں سے نہیں، عوام سے نہیں، ٹھیک ہے، انٹرنیٹ سے نہیں۔ چلیے علم حاصل کیجئے، اس علم پر عمل کیجئے۔
اگر علم کے بغیر عمل ہوگا تو علماء نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس میں جو ہے نصارہ کی مشابہت ہے. ہم اللہ عز و جل سے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم 1 ولا الضالین 2. یہ 2 راستے نہیں چاہیے اللہ. ایسا راستہ جس پر چلنے سے تیرا غضب ہوا، تو غصہ ہوا، وہ یہود ہے جن کے پاس علم تھا لیکن عمل نہیں تھا. تو علم ہو عمل نہ ہو بہت بڑا مسئلہ ہے. ولا الضالین گمراہ نصارہ ہیں، نصارہ جن کے پاس عمل تھا لیکن علم نہیں تھا. لہٰذا جو علم حاصل کرے گا عمل نہیں کرے گا اس میں یہودیوں کی شباہت پائی جاتی ہے. جس کے پاس علم نہیں ہوگا عمل بہت ہوگا اس کے اندر نصارہ کی شباہت پائی جاتی ہے. لہٰذا اس سے بچنا. اور جلدی مرغوب نہیں ہونا. اس سے پہلے ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہے، کہتے ہیں کن عالما او متعلما او مستمعا ولا تکن رابعا فتہلک. تم عالم بنو یا طالب علم بنو یا علماء کو عالموں کو سننے والے بنو، چوتھے مت بننا ورنہ ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے. تو ہم کیا کرنا؟ اب آپ لوگ یا تو عالم بنیے، نہیں بن سکتے طالب علم بنیے. نہیں بھائی طالب علم بھی نہیں بن سکتے، علماء کو سننے والے بننا. کس کو؟ علماء کو. ممبر کس کو دینا؟ یہ ممبر رسول ہے. یا کون ٹھہرنا؟ عالم. یا کون بیٹھنا؟ عالم یا طالب علم. جس کے پاس علم ہے انہیں کرنا تقریر. آپ کو باتیں بہت اچھی آتی ہوں گی، ٹنگ پاور بہت اللہ تعالیٰ دیا ہوں گا، یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. جی نقصان ہوتا. علم نہیں ہوتا نقصان ہوتا. نبی علیہ السلام کی حدیث جس میں آپ نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ اللہ عز و جل قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا سے علم کو ختم کر دے گا. کیسے؟ علماء کے سینوں سے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ علماء کو موت دے کر علم کو ختم کر دے گا دنیا سے. یقبض العلم بقبض العلماء حتیٰ اذا لم یبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جہالا فسئلوا فافتوا بغیر علم فضلوا وضلوا. جب علماء کی موت ہو جائے گی دنیا سے تو کون رہیں گے پھر؟ جہلا. ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے، جو ہوتا ہے آج بھی. ہمارے بچے ہر ایک سے مسئلہ پوچھتے ہیں. کس سے پوچھنا مسئلہ؟ عالم سے پوچھنا. فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. چلیے علماء سے مسئلے پوچھنا. علماء نہیں ہوں گے تو لوگ جو ہے جاہلوں سے مسئلے پوچھیں گے. اب اس کے بعد جہالت ہے، علم نہیں ہے، ٹنگ پاور ہوگا، دکھنے میں اچھا ہوگا، باڈی بلڈر ہوگا، خوبصورت ہوگا، لمبا ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن عالم نہیں ہے. بھائی عالم نہیں ہے. عالم نہیں ہونا ہی پرابلم ہے. یہ مسئلہ یاد رکھیے بات. میں بول کے میں نے کہا نا ہم جاتے ہیں، آپ لوگ رہتے ہیں جہاں جہاں علم نہیں ہے وہاں نقصان دیکھتے جائیے غور کرتے جائیے. علم نہیں ہونے کا نقصان، علم نہیں ہونے کا نقصان. فتوے بھی دیتا بغیر علم کے، خود عمل بھی جہالت پر کرتا، لوگوں کو بھی غلط راستے دکھاتا کیونکہ علم نہیں ہے. فسئلوا فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے اس سے سوالات کیے جائیں گے، بغیر علم کے وہ فتویٰ دے گا اور خود بھی گمراہ ہوگا، لوگوں کو بھی گمراہ کرے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے. اور دعوت بغیر علم کے ہوتی کیسے بھائی؟ سمجھ میں نہیں آ رہا مسئلہ. ارے لوگ جو ہے کرتے ہیں، چھوڑیے. ہمارے لوگوں میں بھی یہ مسئلہ آ گیا. جو حق پر ہے، ناجی فرقہ ہے، اس میں بھی یہ مسئلہ آ گیا. طائفہ منصورہ حق والے لوگ، کتاب و سنت پر عمل کرنے والے لوگ، ان کے اندر بھی یہ مسئلہ آ گیا کہ جو ہے بغیر علم کے مسئلے دعوت کی جو ہے اجازت دے رہے ہیں. کیسے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ. نہیں، قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، علی بصیرہ، علم کی بیس پر، میں بھی اور میری اتباع کرنے والے. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کی بیس پر دعوت کا کام کیا. وہ داعی تھے، دعوت اللہ کا کام انہوں نے کیا. اب ان کے متبع کون ہوں گے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر علم کے بعد دعوت کا کام کریں گے. بغیر علم کے کیسے؟ علی جہل نہیں، علی بصیرہ، علم کی بنیاد پر دعوت کا کام. کیونکہ دعوت میں 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک دعوت کس چیز کی طرف بلانا؟ اللہ کی طرف بلانا. اللہ کون؟ اللہ کیا؟ اس کا حق کیا ہے؟ یہ سب علم ہے. پھر داعی
کہ کیسے بلانا چاہیے، اسلوب کیا ہونا چاہیے دعوت کا، کس طریقے پر بلانا چاہیے، کس موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، کیا بولنا چاہیے سامنے والوں کو، ممبر سے کیا بولنا، بیٹھ کر کیا بولنا، اکیلے میں کیا بولنا، یا شادی خانے میں اگر پروگرام ہے، کہیں بھی دین کے بارے میں بولنا ہے تو وہ بولنا جو ہے بغیر علم کے کیسے ہوگا؟ کیونکہ دعوت ہے، وہ دعوت بغیر علم کے نہیں. اور مدعو، سامنے والوں کے حالات کو جاننا، کون ہے یہ لوگ، ان کی سمجھ کیا ہے، کتنی باتوں کو یہ سمجھیں گے، یہ سب علم ہے. تو علم کے بغیر دعوت نہیں ہوتی ہے. یہ اس آیت سے پتہ چلا. اور دوسری بڑی آیت مشہور، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ایک جماعت ایسی تم میں سے ہونی چاہیے جو سفر کرے، علم حاصل کرے، لوٹے، لیتفقهوا في الدين، دین کو سمجھے. اور یہی تفقہ فی الدین علم ہے، علم سے حاصل ہوتا ہے دین کی سمجھ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سفر کر کے، علماء کے پاس جا کر علم کو حاصل کرنا، دین کو سمجھنا. آیت کا جو مطلب ہے پھر واپس آ کر اپنی قوم کو دعوت کا کام کرنا، ان کو سمجھانا، شاید کہ وہ ڈر جائیں. اس سے معلوم ہوا کہ علم کے بعد دعوت ہے، پہلے دعوت بعد میں علم نہیں. ہم پہلے تقریر شروع کر دیں گے، ہم خطبے دیتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے. پہلے علم حاصل کیجئے، پھر دعوت کا کام کیجئے آپ. ٹھیک ہے؟ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اس مسئلے کو سمجھیں. بغیر علم کے دعوت نہیں ہوتی نقصان ہوتا. کتنے لوگ دعوت کا کام کر رہے ہیں آج، تبلیغ کا کام علم کے ساتھ کر رہے ہیں، نہیں، نقصان ہو رہا ہوتا، پکا ہوتا. عقیدے بگڑ جاتے، منہج خراب ہو جاتے، سلوک میں تبدیلی آ جاتی، اعمال میں جو ہے خرابیاں پیدا ہو جاتی. کیوں؟ کیونکہ ہم جو ہے بغیر علم کے ایسے لوگوں سے سن رہے ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے. میرے بارے میں آپ جانتے ہیں، انور بھائی فون کر کے بلائے سمندر جی، ان کو معلوم ہے میں جو ہے کون ہوں، کیا ہوں. ایک آدمی کے بارے میں آپ نہیں جانتے ہیں، اس کو کیسے کرسی دیتے آپ؟ کیسی طرح؟ میرے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں مالیگاؤں میں 8 سال پڑھا، جامعہ محمدیہ منصورہ میں 8 سال پڑھا. مالیگاؤں معلوم ہے، شبکو ہندوستان کا مشہور شہر ہے. وہاں سے فراغت ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. اس کے بعد جو ہے مدینہ یونیورسٹی میں جامعہ اسلامیہ میں داخلہ ملا. وہاں جو ہے 5 سال میں نے کلیت الشریعہ سے، فیکلٹی آف لا جو ہے شریعت سے، وہاں نے علم حاصل کیا میں. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد جو ہے جدہ دعویٰ سینٹر میں یا مکتب شرق جدہ میں تقریباً 13 سال سے بحیثیت اردو دائی خدمات انجام دے رہا ہوں اللہ کے وجہ. یہ تھوڑا علم ملا، وہ جو ہے آئے تو لوگ بول رہے ہیں آئیے بولیے، تو علم ہے بول کے بول رہے ہیں. علم نہیں رہے تو نہیں بیٹھتا تھا میں یہاں. یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ پکڑ کے بولنا، بغیر علم کے نہیں بولنا. جو معلوم ہے وہ بولنا، جو معلوم علم بغیر علم کے کیسے؟ علم حاصل کرنے کے تو بعض لوگ ہوتے ہیں اچھا فلاں فلاں فلاں، ارے کرے کیا؟ علم حاصل کرنے کے راستے ہیں. کل رات میں جو ہے مسجد عباد الرحمن میں اسی پر پوری تقریر ہے ہماری انشاءاللہ. کل رات دین کس سے اور کیسے حاصل کرنا، وہاں تفصیل بتا دیں گے ہم انشاءاللہ، کیونکہ وہ موضوع ہی پورا وہ ہے. ایک ہوتا مدرسے جامعات میں جا کر علم حاصل کرنا، ایک طریقہ. دوسرا، جو لوگ جامعات اور مدرسے میں جا کے علم حاصل کیے ہیں علماء، ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا. دو ہی. کتابوں سے علم نہیں ملتا، یاد رکھیں. معلومات میں اضافہ ہوگا، علم نہیں ملے گا. کچھ کا کچھ سمجھیں گے آپ. گہرا مطالعہ کیا کرنا؟ گہرا مطالعہ بھائی، علم پہلے چابیاں لو، اس کے بعد مطالعہ کرو. پہلے جاؤ علم حاصل کرو، اس کے بعد مطالعہ، وہ فائدہ مند ہوگا. حق اور باطل میں فرق ہوگی، کتاب کی بات سمجھنے میں آسانی ہوگی اس میں، کیونکہ آپ نے علم حاصل کیا. تو علم حاصل کرنا، ایک تو مدارس کا جو قیام ہوتا، مدرسہ جامعات میں جانا. دوسرا، وہاں کے فارغین جو ہے علماء اکرام، ان کی صحبت میں رہ کر علم حاصل کرنا. دو راستے سمجھ میں آ رہی؟ کسی کتاب کو عالم کے پاس پڑھنا، ان کے پاس رہنا، ان سے دین سیکھنا کہ آپ ماشاءاللہ جو ہے فلاں ادارے کے فارغ ہیں، فلاں جامعہ کے فارغ ہیں، فلاں مدرسے میں آپ نے اتنے سال دین کا علم حاصل کیا ہے، آپ نے اساتذہ سے علم سیکھا ہے، آپ کی شاگردی میں رہنا چاہتا ہوں، میں آپ سے وہ جو آپ نے حاصل کیا ہے وہ مجھے دیجیے. یہ طریقہ ہے. یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. کون ہے بھائی؟ ٹنگ پاور ہے. کیا کرنا ٹنگ پاور؟ ایک بچہ گلی کا، حیدرآباد کا ایک بچے کے پاس ٹنگ پاور ہے. ایسے باتاں کرتا، آپ بولنا ارے اس کو تو ممبر دو بھائی بول کے بولنا. نہیں کرتے بچے. ٹنگ پاور نہیں ہے حیدرآبادیوں میں یہاں ماشاء اللہ بہترین تقریراں کرتے بچے. تقریراں نہیں، باتاں کرتے. وہ لوگوں کو ذرا اسٹیج دے دو، ٹھہر کے ذرا مائک پکڑو، آپ بھی تقریر کرو بولے تو پہلے دن تھوڑا بہت آ رہے ہیں لوگوں کے سامنے، دوستوں میں بولے سر نہیں بولو. ایک دن بولتا، 2 دن بولتا، اس کے بعد بہترین مقرر بن جاتا. بہترین مقرر، عالم ہے وہ. کیا ہے عالم ہونا؟ ہم کو مقرر نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟
ہم کو علم لینا ہے، تقریر سے خوش ہونا نہیں ہے ہم کو. یہ جذباتی باتیں ہیں یا ایسی باتیں جو علم کی بیس پر نہ ہوں. اللہ ہدایت دے اس کو، اللہ سمجھنے کی ضرورت ہے. کل میرا موضوع وہاں ہے، میں تفصیل بتاؤں گا. بادشاہت اسلام کی نظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن مجید کی آیت ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ. جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر، بنی اسرائیل سے آپ کہہ رہے ہیں یاد کرو، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم سے یاد کرو اللہ کی نعمت تم پر جب اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سارے انبیاء بنائے اور اللہ تعالیٰ نے تم میں بادشاہ بنائے. یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو. اور وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہیں عطا کی جو دنیا میں کسی کو نہیں دی. یہ آیت ہے قرآن مجید کی. اس آیت میں نبی موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کی نعمتیں بتا رہے ہیں، نعمتوں کی تذکیر، کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے میری قوم اللہ کی نعمتیں تم پر جو ہیں اس کو یاد کرو. کیا ہیں وہ نعمتیں؟ 3 چیزیں اس میں بیان کی آیت. اذ جعل فیکم انبیاء، اللہ نے تم میں انبیاء بھیج دیے. سب سے زیادہ جس قوم میں انبیاء ہے، کون سی قوم ہے وہ؟ بنی اسرائیل. جیسے کہ آپ جانتے ہیں آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام ہے اس قوم کے. تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیجا بنی اسرائیل میں، جس کا ذکر قرآنی آیات میں موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ کسی قوم میں نبیوں کو بھیجنا، کیونکہ نبی کی بعثت کیا ہوتی ہے قوم کے لیے؟ بہت بڑی نعمت ہے کہ وہ نبی آ کر لوگوں کو بتائیں گے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. تو انبیاء کا وجود بہت بڑی نعمت ہے لوگوں کے درمیان. تو اس نعمت کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر. یاد کرو اے میری قوم اللہ تعالیٰ نے تم میں نبیوں کو بھیجا. ایک وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور اللہ تعالیٰ نے بادشاہ بھی بنایا. یہ بھی نعمت ہے، انعام ہے اللہ تعالیٰ کا تم پر. تیسرا، اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ چیزیں دی جو کسی اور کو نہیں دی. وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں تمہیں عطا کی ہیں جو دونوں جہانوں میں کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ چیزیں عطا نہیں کی ہیں. تو 3 نعمتوں کا ذکر کیا جا رہا ہے. اس سے یہ بات تفسیر میں علماء نے لکھا کہ بادشاہت اگر بری چیز ہوتی اسلام میں تو اللہ تعالیٰ اس کا انعام، اس نعمت کا ذکر نہیں کرتا اس آیت. یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں موسیٰ علیہ السلام اللہ کی نعمتوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ اللہ نے تم میں نبی بنائے. ایک دوسرے بادشاہ، وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ نے تم میں ملوک بنائے. ملوک مطلب ملک کی جمع ہے، بادشاہ. بادشاہت اگر غلط ہوتی تو بطور انعام اس کا ذکر اس آیت میں ہرگز نہیں ہوتا. دوسری چیز، اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیغمبروں کو بھی بادشاہ بنایا، جیسے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام. یہ لوگ بادشاہ. سلیمان علیہ السلام کیا تھے؟ نبی تھے نہیں تھے؟ بادشاہ تھے یا نہیں تھے؟ بادشاہت اگر نہیں ہے یا بری چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی نبی کو بادشاہ نہیں بناتا، صرف نبی بناتا تھا. سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے بادشاہت مانگی بھی، وہ بھی سنی. آپ کو معلوم نا اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہ بنایا. کب بنایا؟ جب انہوں نے دعا کی اللہ سے. کون؟ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں بھائی، جیب کی باتیں نہیں. میں اپنا تعارف مختصر دے دیا نا تھوڑی دیر پہلے. جی سنیے، سورہ صاد کی آیت ہے. سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رب ہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من العالمین. اس سے پہلے مغفرت کر دے اے اللہ میری، اور اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت دے. سلیمان علیہ السلام فرما رہے ہیں اے اللہ مجھے ایسی بادشاہت عطا کر کہ تو دونوں جہان میں کسی کو نہ بنایا ہو ایسا بادشاہ. دعا کی، قبول ہوئی دعا. دیا اللہ تعالیٰ حکومت، بادشاہت دیا. کس پر؟ کس کے بادشاہ تھے؟ نہیں، رات میں کریں گے تقریر.
درس ہے رات میں فرمایا. میں کہہ رہا ہوں سلیمان علیہ السلام پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے, سلیمان علیہ السلام معلوم ہے تو بولیے, نہیں تو نہیں معلوم بولیے, میں بتاؤں گا انشاءاللہ, تقریر تو مجھے ہی کرنا ہے. سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت جو انہوں نے دعا کی تھی اللہ تو بادشاہ بنایا نا, نبی اور بادشاہ. کس کے بادشاہ تھے؟ دونوں جہانوں کے بادشاہ. صرف انسانوں پر حکومت تھی؟ نہیں. کس پر حکومت تھی؟ ہر چیز پر. جی جی جی, کوئی مسئلہ نہیں, بولنے کی عادت نہیں ہے, خالی سننے کی عادت ہے نا. عام طور پر ایک تقریر کرنے والا بولنا, سامنے والے سننا. ابن عثیمین رحمۃ اللہ جزائے خیر دے, وہ لوگوں میں سے جو ہے سوالات کرتے تھے, بڑا اچھا طریقہ تھا ان کا. تقریر کے دوران پوچھتے تھے تاکہ کنسنٹریشن باقی رہے, توجہ باقی رہے, اس میں آدمی غور سے سنتا, ورنہ خالی ایک بولے باقی سنے تو سو بھی سکتے وہ لوگ. ایک آدمی بولے, دوسرے سوالات بھی ہوں, جواب ہو مذاکرہ کی طرح, یعنی ٹھیک ہے, تو یہ چیز اچھی چیز ہوتی ہے. بہرحال چلیے, سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہت دی, ہر چیز پر تھی حکومت ان کی, انسانوں پر, جنوں پر. وہ تخت لے کے آیا, دیکھے ملکت سبا کا جو واقعہ جو ہے ملتا ہے 19ویں پارے میں, جو ہے نہیں 19ویں پارے میں جو ہے وہ آیتیں ہیں جس میں جو ہے وہ بادشاہ وہ ہدہد جو دیکھ کر آیا تھا ایک عورت کے بارے میں, اس کا تخت لے کے آیا, ہدہد دیکھ کر آ کر بتایا تھا. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون جا کر اس کا تخت لے کر آئے گا؟ تو جن بولا میں لے کر آؤں گا. جنوں پر حکومت تھی, آپ معلوم ہے قرآن سے, انسانوں پر, جنوں پر, جانوروں پر, ہواؤں پر. ہوائیں آپ کے حکم سے چلتی تھیں, معلوم ہے یہ بات, قرآن میں ہے یہ بات. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسی بادشاہت عطا کی جو آج تک یا قیامت تک کسی کو نہیں ملے گی ویسی بات, کیونکہ انہوں نے دعا کی تھی اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سننی تھی. ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہوتی ہے جو ضرور قبول کی جاتی ہے, ایک عطا, ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطیہ ہوتا ہے. انہوں نے وہ مانگ لیا, وہ چیز اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مانگ لی. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت کا اسلام میں کیا تصور ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بادشاہ بنایا. اسی طریقے سے ایک اور ایک آیت دلیل سورہ بقرہ کی تقریباً آیت ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا. جب ان کے نبی نے ان سے یہ کہا کہ بے شک طالوت کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے بادشاہ بنایا ہے. قالوا, لوگوں نے کہا انا یکون لہ الملک علینا ونحن احق بالملک من ولم یؤت سعۃ من المال. جب طالوت کی بادشاہت کا ذکر آ گیا تو قوم نے کہا کہ طالوت کو کیسے اللہ بادشاہ بنائے گا, وہ تو بادشاہت کا حق نہیں رکھتا ہے, وہ تو عام معمولی غریب سا آدمی ہے, روٹیاں بیچنے والا معمولی سا غریب سا آدمی ہے, اس کے پاس دولت ہی نہیں ہے, ہمارے پاس اس سے زیادہ دولت ہے, بادشاہت ہمارا حق ہے, اس کا حق کہاں سے ہو گیا, اللہ تعالیٰ اس کو کیسے بنایا؟ تو نبی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا, اللہ نے اس کو تم پر بادشاہ چن لیا ہے. ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم اور جسم میں طاقت عطا کی ہے. اللہ نے اس کو علم بھی دیا, اللہ نے اس کو جسمانی قوت بھی دی ہے, لہٰذا وہ جو ہے تم پر بادشاہ, اللہ نے اس کو تمہارے لیے بادشاہ بنایا. تو اس سے بھی بادشاہت اسلام میں کیا ہے اس کا مقام معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہت ہے نہیں ہے, ایسے نہیں ہے. بادشاہت اگر کسی کو بادشاہ بنایا گیا, کوئی بادشاہ بنتا ہے تو اس کو تسلیم کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے نبی کو بادشاہ بنایا, اور جبریل علیہ السلام اللہ کے نبی, ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے دو چیزیں لے کر. اگر آپ کہیں تو اللہ آپ کو بادشاہ نبی بنائے گا, یا آپ چاہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو بندہ نبی بنائے گا, عبد الرسولہ یا ملک الرسولہ. دو چیزیں. کیا چاہیے آپ کو اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ملک الرسولہ چاہیے, بادشاہ نبی, بادشاہ رسول, یا عبد الرسولہ, یا آپ اللہ کے بندے تو ہیں, رسول بنا دیں گے بس آپ کو. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرسولہ کو اختیار کیا اور فرمایا بل عبد الرسولہ, میں بادشاہ رسول نہیں بننا چاہتا ہوں, میں عبد رسول بننا چاہتا ہوں. معلوم یہ ہوا کہ اگر بادشاہت بری چیز ہوتی تو پیشکش کیسے ہوئی بھائی؟ پھر جبریل کیوں بولے کہ اگر آپ چاہیں تو اللہ آپ کو بادشاہ رسول بنا دے گا؟ جب بادشاہت غلط چیز ہے, بری چیز ہی ہے, تو بولنا ہی نہیں تھا, سیدھا یہ بولنا تھا کہ اللہ آپ کو یہ بنانے والا ہے بس.
ٹھیک ہے، چلیے حدیثوں سے بھی دلیلیں ملتی ہیں اس کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور حدیث، جس حدیث شریف میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظل یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا. معلوم ہے نا یہ حدیث؟ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ عز و جل کے عرش کے نیچے سایہ دیا جائے گا اور اس کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. پہلے کون ہیں ان میں 7 میں سے؟ امام عادل. عادل امام، امام بادشاہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو بادشاہ بھی بولا جاتا ہے امام کو، امام المسلمین. اس سے بھی تصور ہے. یہاں دیکھیے بادشاہ کا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. لہذا کرو کوئی انصاف کرنے والا کوئی بادشاہ بن گیا دنیا میں اور اس نے انصاف سے کام لیا، عدل و انصاف کیا اپنی رعایا میں، اپنی قوم میں، تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس عادل نیک بادشاہ کو کل قیامت کے دن اپنے عرش کے تلے سایہ دے گا جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا. یہ حدیث بھی اس بات کو بتاتی ہے کہ بادشاہت ہے. امام عادل کہا گیا. اور حدیثوں پر غور کر رہے ہیں، معلوم ہوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، وصیت کی اپنی امت کو کہ سننا اور اطاعت کرنا. میں تمہیں چند چیزوں کی وصیت کرتا ہوں. ایک تقوی کی وصیت کی، اللہ سے ڈرتے رہو، ڈر کر زندگی گزارو. دوسری وصیت کرتے ہیں کہ اگر تم پر کوئی اپنے پاور سے بادشاہ بن جائے اپنی طاقت سے، اور وہ غلام ہے، ملک حبش کا رہنے والا کالا کلوٹا غلام ہے، اس کا سر اخروٹ کے جیسے ہے، یا بعض روایتوں میں اس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، ناقص الخلقہ ہے، اچھا نہیں ہے، آزاد نہیں ہے، کالا ہے، غلام ہے، شکل و صورت میں بھی مسئلہ اور اعضاء جسمانی بھی اس کے درست نہیں ہے، وہ بن گیا، تعمر علیکم، بن گیا، خود بنائے نہیں تم بادشاہ، اس کو بن گیا بادشاہ وہ، تو کیا کرنا ہے؟ اسمعوا واطیعوا، اس کی بات سنو اور اطاعت کرو. جی یہ ہمارا منہج ہے بھائی. کہاں چلے گئے منہج چھوڑ کے؟ کون آ کے منہج خراب کر کے جا رہا؟ کون سی کتابیں پڑھ رہے ہیں ہم لوگ؟ اہل الحدیث کہ علماء اسلاف نے ہمارے اس مسلک کے لیے بہت قربانیاں دی ہیں. یاد رکھنا اس بات کو میرے بھائی. اور میں ایک خانے میں بھی بولا، یہاں بھی بول رہا ہوں یہ بات کہ علماء نے عقیدے توحید کو ہم تک پہنچانے میں اور کتاب و سنت کے منہج کو ہم تک پہنچانے میں، صحیح مسلک صحیح منہج کو ہم تک پہنچانے میں بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی توفیق. لہٰذا اس منہج کی قدر کیجئے، اپنے اس منہج کو بچائیے. لٹیرے لوٹنا چاہتے ہیں آپ سے آپ کا عقیدہ، آپ کا منہج، مت لٹنے دیجئے. پیسہ چلے جائے غم نہیں ہے، سامان چوری ہو جائے غم نہیں ہے، عقیدہ کوئی چرا لے ہمارا، کوئی ہمارا منہج لے کر چلا جائے، یہ تو بہت بڑا خسارہ ہے نا میرے بھائی. ہے یا نہیں ہے بتائیے آپ؟ پیسے چلے گئے کما لیں گے میرے بھائی، عقیدہ چلا جائے پتہ نہ چلے عقیدہ کب چلا گیا ہمارا. منہج ہمارا لٹ جائے کب، پتہ نہیں کب کس نے کہاں سے لوٹ لیا ہمارے منہج کو. بچا کے رکھیے. میں بچا رہا ہوں اپنے منہج بنے گا، آپ بھی بچا لیجیے اللہ کے واسطے. غلط سلط منہج نہیں. تقریر کون کرنا؟ عالم کرنا. خطبہ کون دینا؟ عالم دینا. صحیح عقیدہ ہے، صحیح منہج ہے، سلفی ہیں آپ، اہل الحدیث کے منہج پر ہے، سلف صالحین کے منہج پر ہے، تشریف لائیے. علم بھی ہے آپ کے پاس، تشریف لائیے، بولیے ہم سننے تیار ہیں. آپ کے پاس سلف کا منہج ہے لیکن علم نہیں ہے آپ کے پاس، آپ بیٹھیے. ہم ایک ایسے انسان کو لائیں گے جس کے پاس سلف کا منہج بھی ہے اور علم بھی ہے، ان سے سنیے آپ منہج. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. پورے شہر والوں کے لیے پیغام ہے ہمارا. اس کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیے. لٹنے سے بچائیے، لٹنے سے بچیے. میں بھائی ہوں، مشورہ دے رہا ہوں، ذمہ دار نہیں ہوں یہاں کا، اس شہر کا کہ میں ذمہ دار، میں ایک طالب علم ہوں. تھوڑا بہت اللہ تعالیٰ نے جو علم دیا ہے، جو میں نے بتا دیا 8 سال 5 سال، وہ آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بہت ساری روایتیں اس مفہوم کو بتاتی ہیں کہ اگر کوئی قوت سے بادشاہ بن جائے اور وہ
اچھا نہیں ہے دیکھنے میں بھی، عبد ہے، حبشی ہے، کالا کلوٹا غلام ہے، سر اخروٹ کے جیسے چھوٹا ہے، اعضائے جسمانی کٹے ہوئے ہیں بعض، جیسا کہ روایتیں موجود ہیں اس سلسلے میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا کہ اسمعوا واطیعوا، سنو اور اطاعت کرو اس کی بات۔ یہ نہیں کہ تم کو کون بنایا بھائی، تم تو غلام ہے، تم تو کالے ہو، تم تو تمہارا سر صحیح نہیں ہے، تمہارا جسم صحیح نہیں ہے، نہیں۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ، بن گیا وہ تو آپ اس کو تسلیم کریں گے۔ یہ کس کا منہج ہے؟ یہ حدیث ہے، یہ کیا ہے؟ یہ میں حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، اور اہل حدیثوں کو حدیث سمجھانا مشکل نہیں ہے، اور حدیث پر عمل کرنا، یہ بات بہت بولے ہمارے علماء۔ عمل کس پہ کرنا؟ حدیث پر یا رائے پر؟ ایک آدمی دماغ سے ایک بات بتا رہا ہے سوچ کے، علم نہیں ہے، عقل سے بتا رہا ہے، اس کی بات پر عمل کریں گے ہم؟ دین اس کا نام ہے؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ قال اللہ و قال رسول، دین نام ہے دو چیزوں کا، بلکہ دو چیزوں کا، جی، اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، رسول اللہ علیہ وسلم کی بات کو رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا، یہ ہے دین۔ اور وہ مراد ہمیں سمجھائیں گے سلف صحابہ۔ اللہ کی بات کو اللہ کی مراد پر، میرے الفاظ پر غور کیجئے اور یاد رکھیے میرے الفاظ، بات اللہ کی ہے، مراد کیا ہے؟ آپ کی مراد نہیں چاہیے۔ اللہ کے کلام کو اللہ کی مراد پر سمجھنا، رسول اللہ علیہ وسلم کے کلام کو رسول اللہ علیہ وسلم کی مراد پر سمجھنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم پر بادشاہ کوئی بن جائے کالا کلوٹا غلام، تو بھی اس کی بات سنیں گے اور اطاعت کریں گے۔ یہ اطاعت کرنے کے لیے کوئی کنڈیشن ہے، اور یہ اطاعت کا حکم تو خیر دوسری آیتوں میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر کی تفسیر علماء اور عمراء، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے امیر کی، علماء اور عمراء دونوں، بادشاہ میں حاکم کی، ٹھیک ہے؟ چلیے، اچھا اس کے لیے کیا کوئی کنڈیشن ہے بات سننے کے لیے، اطاعت کرنے کے لیے؟ جی ہاں، ایسے نہیں کہ بادشاہ کوئی بھی بات بولے ہم اس کی بات سنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، سنو اور اطاعت کرو، اسمعوا واطیعوا، سننا اور اطاعت کرنا۔ اور بھی روایتیں ہیں جس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ میرے بعد ایسے عمراء آئیں گے جو نمازوں کو تاخیر کر کے پڑھیں گے بہت، تو آؤں گا میں اس حدیث پر بھی۔ تو وہاں بھی جو ہے آپ نے نہیں سننے کا نہیں کہا، سننا اور اطاعت کرنا۔ اس کے لیے کوئی کنڈیشن ہے؟ جی ہاں، اگر اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اگر بادشاہ ایسی بات کا حکم آپ کو دے رہا ہے، بادشاہ کی بات سنو، بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے ہم سنیں گے بھائی، آپ بادشاہ بن گئے، ٹھیک ہے آپ کی بادشاہ تسلیم کی جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ تَعَمَّرَ، اگر بن جاتا ہے، خود بنایا نہیں گیا ہے، خود بن گیا، لہٰذا ہم تسلیم کریں گے، سنیں گے، اطاعت کریں گے، لیکن ایک شرط ہے کہ اللہ کی نافرمانی کا حکم نہ دے۔ اگر بادشاہ وقت، حاکم وقت مسلمانوں کو، لوگوں کو ایسی چیز کا حکم دے رہا ہے جو اللہ نے منع کیا ہے، جیسے شراب پیو بول رہا، تو کیا بات یہاں اطاعت کریں گے؟ رسول نے کہا نا اطاعت کرو، تو کیا یہاں اطاعت کریں گے؟ نہیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث یہ بتاتی ہے، حدیث کو سمجھاتی ہے، جسے محدثین نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ نے اس بات کو بیان کیا ہے، الحدیث یفسر بعضہ بعضا، ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دوسری حدیث میں بیان فرمایا اگر اللہ کی نافرمانی کا مسئلہ ہے تو پھر وہاں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے۔ تو بادشاہ اگر ایسی بات کا حکم دے جس میں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے تو ہم اس کی بات نہیں مانیں۔ چلیے، اگر بادشاہ ظالم ہو تو، ارے آپ شاید یہ بول رہے ہیں کہ عدل و انصاف کرنے والے بادشاہ، اچھے بادشاہ، لیکن اگر کوئی بادشاہ ایسا ہے مسلمانوں کا جو بادشاہ بن گیا، مار رہا ہے لوگوں کو، ستا رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، اب کیا کرنا؟ حدیثیں دیکھیں گے ہم، دماغ بولتا ہو بھائی جب ظلم کر رہا تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، دماغ بول رہا، لیکن دماغ جو بول رہا وہ دین ہے یا قرآن و حدیث میں جو ہے وہ دین ہے؟ دماغ سے آتے ہیں۔ تو پھر عورت کو بولو کہ جو ہے اگر دماغ سے آنا ہے تو جن عورتوں کے جو ہے رمضان میں مینسس میں روزے چھوٹ جا رہے ہیں ان کو بولو روزوں کی قضا نہیں کرنا، کیونکہ نماز کی قضا نہیں کرتے نا۔ دماغ سے سمجھنا ہے دین۔ عورت جب مینسس میں ہوتی ہے تو نماز معاف ہے یا قضا ہے؟ مسئلہ معلوم ہے، نماز معاف ہے، قضا نہیں کرے گی اس کی، حدیث ہے یہ۔ اچھا، روزے اگر چھوٹ جائیں اسی حالت میں تو قضا ہے۔
دونوں میں فرق کیا ہے بھائی؟ دوسری مثال، اگر دماغ سے ہی چلنا ہے تو پھر اونٹ کا گوشت کھائے تو وضو کیوں کر رہے آپ؟ یا بکرے کا گوشت کھا کے وضو، مرغی کھا کے کیوں نہیں کر رہے وضو؟ اونٹ کا گوشت کھانے سے وضو ٹوٹتا، کرتے آپ؟ بکرے کا گوشت کھائے تو نہیں کرتے، اونٹ کا گوشت کھائے تو کرتے، کیوں بھائی؟ اس میں فرق کیا ہے؟ یہ دماغ بولتا، دماغ سے نہیں چلتا دین، لاجک نہیں ہے، قال اللہ قال رسول دین ہے، علی مراد اللہ علی مراد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو فہم میں سلف ہے وہ سلف ہمیں بتائیں گے مراد اللہ مراد الرسول کیا ہے۔ چلیے، اگر کوئی بادشاہ ظالم ہے تو کیا کہتی ہے حدیث؟ ظلم کرنے والا بادشاہ ہے کوئی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اگر وہ ظالم بھی ہے تب بھی جو ہے اس کے خلاف آواز مت اٹھانا۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حذیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، وَإِن ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، اگر بادشاہ تمہارے پیٹھ پہ کوڑا مارتا ہے، تمہارا مال چھینتا ہے، تب بھی جو ہے تم صبر کرو۔ اور ایک روایت میں ہے حَتَّى تَلْقَوْنِ عَلَى الْحَوْضِ، تم یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر ملاقات کرو۔ بادشاہ اگر پیٹھ پر کوڑا مارے، پیٹھ پر کوڑا مارنا ظلم ہے؟ جی ہاں ظلم ہے۔ اور مال چھیننا ظلم ہے؟ جی ہاں ظلم ہے۔ کیا بغاوت کریں گے، خروج کریں گے خوارج کے جیسے؟ سلف کا یہ منہج نہیں ہے، صبر کرنا ہے، یہ خوارج کا منہج ہے، یہ اہل الحدیث کا منہج نہیں ہے۔ امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ عقیدے کی مشہور کتاب عقیدۃ طحاویہ میں لکھتے ہیں کہ ہمارا یعنی اہل سنت الجماعت کا، جو اصلی اہل سنت الجماعت ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے عقیدے کی کتاب میں کہ ظالم بادشاہ پر بغاوت نہیں ہوگی، خروج نہیں ہوگا، اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا اہل سنت الجماعت کا، یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے، جو جامعہ اسلامیہ میں کتاب پڑھی جاتی ہے، عقیدۃ طحاویہ کی مشہور کتاب ہے، معتبر کتاب، اور اسی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلے بادشاہ دنیا کے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ، وخیر ملوک، اللہ اکبر، بہترین بادشاہ، پہلے بادشاہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، اور بہترین بادشاہ، امیر معاویہ بادشاہ تھے یا نہیں تھے؟ بادشاہ تھے، اور بہترین بادشاہ تھے، لوگوں نے ان کی بادشاہ تسلیم کی، اچھی حکومت انہوں نے کی، مسلم بادشاہ گزرے ہیں وہ زبردست، جس کی مثال قیامت تک نہیں ملے گی۔ اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی، کس کے بارے میں؟ معاویہ، امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اللہم اہدہ واہد بہ، اے اللہ معاویہ رضی اللہ عنہ کو تو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، اللہ ان کو ہدایت دے اور ان کے ذریعے لوگوں کو ہدایت دے، یہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی، تو وہ بادشاہ گزرے ہیں، عادل بادشاہ گزرے ہیں۔ آئیے میں جو کہہ رہا تھا کہ بادشاہ اگر ظالم ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کہتی ہے کہ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے۔ اس کی مثال ہم صحابہ کی زندگیوں میں دیکھیں، بادشاہ بنے، حجاج بن یوسف الثقفی کا مشہور واقعہ، وہ امیر تھا، گورنر تھا، ذمہ دار تھا، حاکم تھا، وہ کہاں کا؟ عراق کا، جی، وہ ظالم تھا یا نہیں تھا؟ صحابہ کا قاتل تھا، کیا اس پر خروج کیا گیا؟ اس کے خلاف آواز اٹھائی گئی؟ نہیں میرے بھائی، اس کے خلاف نہ خروج کیا گیا، اس کے خلاف نہ آواز اٹھائی گئی، بلکہ صحابہ نے صبر کیا اس کو، وہ صحابہ کا قاتل ہے، اس نے بڑا ظلم کیا۔ آپ اس کے واقعات پڑھے تاریخ میں، جو صحیح واقعات ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ کتنا ظالم تھا یہ شخص۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ سفاک، خون بہانے والا، سفاک تھا، ظالم تھا، علماء نے ظالم لکھا ہے اس کو، کیونکہ ختم ہو گیا نا، وہ تو ظالم ظلم کیا بہت زیادہ، لیکن اس کی دور میں کیا صحابہ نے اس کے خلاف آواز اٹھائی، خروج کیا اس کے خلاف؟ نہیں میرے بھائی، کیونکہ یہ خوارج کا منہج ہے، کہ وہ خوارج کا یہ منہج ہے کہ وہ بادشاہ وقت جو ظالم ہیں ان کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، بادشاہت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ حکم کو نہیں مانتے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب لوگوں کو حکم دیا تو قرآن کی آیت سے اپنے دماغ سے مطلب لے کر جو ہے تکفیر کا منہج پھیلا دیا خوارج نے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کا چلتا ہے، لوگ حکم نہیں کر سکتے۔ علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ تو جو ہے اچھی بات ہے، قرآن کی آیت، یہ آیت حق ہے، لیکن اس کا جو مطلب تم لے رہے ہو وہ باطل ہے۔ عبد الرحمن بن ملجم خارجیوں میں شامل ہو گیا، علی رضی اللہ عنہ کے قاتلان میں شمار ہو گیا، جب اس کے منہج میں بگاڑ پیدا ہو گیا۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا کتنا بڑا واقعہ ہے، جو امام اہل السنہ مانے جاتے ہیں، بہت بڑے عالم دین ہیں امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتاب مسند احمد
جس میں 40,000 حدیثیں ہیں. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں بادشاہ نے بہت ظلم کیا, بہت مارا. ایک مسئلہ اٹھا تھا اس وقت, خلق قرآن والا مسئلہ, کہ قرآن مخلوق ہے. بول رہا تھا بادشاہ, قرآن کیا ہے؟ مخلوق ہے. قرآن کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے, قرآن مخلوق نہیں ہے, قرآن اللہ کا کلام ہے. صحیح قرآن و حدیث سے جو دلیل ہے وہ یہی ہے. آج تو یہ مسئلہ اٹھتا ہی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مسئلہ اس وقت اٹھا تھا اور انہوں نے بغیر خروج کے صبر کر کے اس مسئلے کو ختم کر دیا, جو آج تک ختم. وہ خروج کرتے تو جو ہے, خروج کرتے بھی کیسے, کیونکہ وہ منہج ہی نہیں ہے سلف کا. تو سنیے غور سے, بادشاہ ظلم کر رہا ہے, امام احمد کو جیل میں ڈال دیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ بادشاہ وہ یہ فتویٰ نہیں دے رہے ہیں کہ قرآن مخلوق ہے. ان سے کہلوایا جا رہا ہے, کہنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ آپ بولیے کہ قرآن مخلوق ہے. انہوں نے کہا کہ کوئی دلیل لے کر آؤ, ایتونی بشیء من کتاب اللہ ومن سنت رسول اللہ, کوئی قرآن کی آیت لے کر آؤ, کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دلیل میں لے کر آؤ کہ میں کہوں کہ قرآن مخلوق ہے. نہ قرآن سے یہ بات ثابت ہے, نہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے, بلکہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت ہے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ, کافر کو مہلت دو یہاں تک کہ وہ اللہ کے کلام کو سنے. قرآن میں اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کو کیا کہہ رہا ہے؟ کلام اللہ. یہ مخلوق نہیں ہے. کیسے کہہ رہے ہیں مخلوق ہے؟ تو ان کو مارا گیا. نہیں بولیے مخلوق ہے. نہیں میں نہیں بولوں گا مخلوق ہے. مارے, ظلم کرا بادشاہ مامون, بہت بادشاہ ہارون رشید, بہت ظلم ہوا. اس کے بعد جو ہے ان کو قید کر دیا گیا, کوڑے برسائے گئے ان پر. کوڑے برسانے والا جلاد کہتا ہے کہ میں اتنا مارتا امام احمد کو کہ اگر یہ مار ہاتھیوں کو ماری جائے تو ہاتھی مر جائیں گے, موٹے موٹے مست ہاتھی مر جائیں گے, ختم ہو جائیں گے, لیکن یہ جو ہے مرتے نہیں ہیں. ایک ہی بات کہتے ہیں, مارتے پھر بولتے ہیں ہاں بولو قرآن مخلوق ہے, بولتے نہیں بولتے. اب یہ سب بادشاہ کی طرف سے ہو رہا ہے ظلم. کوئی چیز لے کر آؤ, ایک ہی بات کہتے ہیں, کوئی دلیل لے کر آؤ تو میں کہوں گا. دلیل نہیں ہے, میں کیسے بولوں کہ قرآن مخلوق؟ کیسے اس فطرے, اچھا فطرے کو ختم کرے. ان کے شاگرد علماء اس دور کے علماء آئے, ان کے پاس آئے, آ کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہ کا ظلم حد سے زیادہ ہو چکا ہے, سب کو مار رہا ہے, جو کہتا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے ظلم کر رہا ہے سب پر. آپ اجازت دیجئے ہم آواز اٹھائیں گے اس کے خلاف. دیکھیے ذرا, غور کیجئے ذرا, ایسا ہو رہا ہے آج کہیں؟ وہ دور میں کیسا بڑا مسئلہ اٹھ گیا تھا. امام احمد کہتے ہیں نہیں, اجازت نہیں, قرآن و حدیث سے بادشاہ ظالم بھی ہو تب بھی آواز اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. لہٰذا ہم آواز نہیں اٹھائیں, ہم صبر کریں گے, ہم صبر کریں گے, جتنا ظلم وہ چاہے ہم پر کر لیں, لیکن ہم آواز اس کے خلاف نہیں اٹھائیں گے, اس کے خلاف بغاوت نہیں کریں گے, خروج نہیں کریں گے, کیونکہ یہ خوارج کا منہج ہے, سلف کا منہج نہیں ہے, اہل الحدیث کا منہج نہیں ہے. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کو یہ بات معلوم تھی اچھی طریقے سے, لہٰذا انہوں نے اس چیز کو ختم کر دیا. آج وہ دنیا سے فتنہ ختم ہوا نہیں ہوا؟ بتائیے. اس دور سے فتنہ خلق قرآن کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا. اس کے بعد کوئی ایسا نہیں آیا جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے, اللہ کا کلام نہیں ہے. میرے بھائی, یہ بات اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ ہمیں سلف کا منہج ہمیں مل رہا ہے کہ سلف کا منہج یہ ہے کہ اگر حدیثوں کی روشنی میں, جو بھی حدیثیں میں نے بتائی, منہج یہ ہے کہ اگر بادشاہ کوئی بن جائے ہم اس کی بادشاہ کو تسلیم کریں گے. اگر بادشاہ ظالم ہوئے, ہم پر ظلم کر رہا ہے, تب بھی جو ہے ہم صبر کریں گے, اللہ تعالیٰ کے یہاں بدلہ ہے. وہ غلط کرے اس کا بدلہ اس کو ملے گا, ہم صبر کریں گے, ہمارے صبر کا بدلہ ہم کو ملے گا. آواز نہیں اٹھائیں گے. علماء نے ایک وجہ بتائی, حکمت, کیوں جو ہے اسلام نے خاموش رہنے کا حکم دیا ہے بادشاہوں کے بارے میں, ظالم بادشاہوں کے بارے میں. اس میں حکمت ہے, ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اسلام کا کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں. علماء نے ایک حکمت بیان کی ہے, وہ کیا ہے؟ اس کے پاس پاور ہے. بادشاہ کس کو بولتے؟ جو طاقت سے بن گیا, طاقت ہے اس کے پاس, پاور ہے, اس کے پاس آدمی ہے, کام کرنے والے لوگ ہیں. آپ کیا ہیں؟ پاور نہیں ہے. آپ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے, اپنا پاور یوز کر سکتا ہے. آپ ایک ہیں, دو ہیں, 10 ہیں, 1000 ہیں, اس کے پاس پوری فوج ہے, پوری طاقت ہے, پورا ملک اس کے ہاتھ میں ہے نا. اگر آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے تو کیا کرے گا وہ؟ سب کو معلوم کیا کرے گا, بھون دے گا سب کو. آواز اٹھائیں گے آپ کے پورے خاندان والوں کو مار دے گا وہ. آواز اٹھائیں گے آپ کے پورے دوستوں کو مار دے گا وہ. آواز اٹھائیں گے آپ اس کے خلاف بغاوت آپ کریں گے, اعلان بغاوت کا آپ کریں گے, آپ کے پورے محلے والوں کو بھون دے گا وہ. صحیح ہے یا نہیں؟ تو آپ کی وجہ سے خون کی ندیاں. اب اس کا ظلم جو آپ پر وہ ظلم کر رہا ہے, یہ زیادہ خطرناک ہے یا پورے محلے والوں کا خون بہا دینا؟ ضرر کس میں, نقصان کس میں زیادہ ہے؟ محلے والوں کا خون, ناحق معصوموں کی جان,
بے قصوں جس نے کچھ نہیں کہا, اس نے منہ نہیں کھولا, یہ منہ کھولا, آپ اس کے ساتھ اس کو بھی مار دے رہا. یہ منہ کھولنے کا نتیجہ ہے. کبھی بغاوت سے جو ہے, بغاوت حل ہی نہیں ہے بھائی مسئلے کا, کہاں سے لے کر آئے؟ خروج, یہ خوارج کا منہج ہے. خروج جو ہے حل ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھیے پورے اسلام کی, جب خوارج کا منہج ہوا, لوگوں نے اپنایا, جب ظالم بادشاہوں کے خلاف یا بادشاہوں کے خلاف خروج کیا, نقصان ہوا یا نہیں ہوا دیکھیے, آج تک چیک کیجیے تاریخ میں پورا اٹھا کے. خروج سے حل نہیں ہوئے مسئلے, صبر سے حل ہوا مسئلہ. جیسے فتنہ خلق قرآن ختم ہوا مسئلہ, حجاج کے ظلم پر صبر کیے صحابہ, مسئلہ ختم ہو گیا اس کی زندگی کے ساتھ ہی, وہ مر گیا, وہ ختم ہو گیا مسئلہ. خروج سے کبھی مسئلہ ختم نہیں ہوتا ہے میرے بھائی, نہ خروج کی اجازت اسلام نے دی ہے, جیسا کہ عقیدے کی کتابوں میں اور نبی علیہ السلام کی یہ حدیث سے بتاتی ہیں. بلکہ آپ دیکھیے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خروج تو خروج, نماز تاخیر سے پڑھنا ظلم بڑھ کر ہے یا نماز تاخیر سے پڑھنا؟ دونوں میں گناہ کس کا زیادہ ہے؟ ظلم کا. ایک آدمی نماز کو لیٹ کر کے پڑھ رہا ہے, جان بوجھ کر, اور وہ بادشاہ ہے, لیٹ کر نہیں, اب نہیں پڑھنا, لیٹ, اور 1 گھنٹے کے بعد 2 گھنٹے کے بعد نماز ہوگی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے بعد ایسے آئیں گے حاکم, بادشاہ, جو نمازوں کو ڈیلے کر کے, تاخیر کر کے پڑھیں گے, وقت ختم ہونے کے بعد پڑھیں گے, تاخیر کر کے پڑھیں گے. تو صحابہ نے فرمایا کہ اگر ہمارے دور میں وہ لوگ آ جائیں تو کیا حکم ہے آپ کا, کیا کرنا؟ تو کہا کہ نماز کے وقت میں تم پڑھ لو پہلے نماز, اور وہ جب پڑھائیں, کیونکہ اس زمانے میں کیا بادشاہ پڑھاتے تھے نماز, تو وہ جب تاخیر کر کے نماز پڑھائیں تو ان کے پیچھے بھی نماز پڑھ لو. سنے ہیں, تم اپنے جو اصل نماز کا وقت ہے اس وقت میں نماز پڑھ لو ایک, پھر وہ تاخیر کر کے پڑھائیں گے نا, وہ چلو آؤ مسجد کو, کون نہیں آ رہا مسجد کو, بادشاہ نماز پڑھا رہا ہو, جب بھی پڑھ لو اس کے پیچھے بھی. جب اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے, جب تاخیر کر رہا ہے, سنت کے خلاف عمل ہو رہا ہے, تو اس کے خلاف آواز اٹھانا کیسے جائز ہے اگر وہ ظالم ہے تو؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ تو آواز اٹھانا یہ حل نہیں ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری ما اقاموا فیکم الصلاۃ, جب تک بادشاہ نماز تم میں قائم کرے تو پھر ان کی اطاعت سے باہر نہیں نکلنا. تو نماز اگر بند کر دے تب مسئلہ الگ ہے, لیکن جب تک نماز قائم کر رہے ہیں ان کے خلاف آپ کو جانا نہیں ہے. دوسری حدیث حتی تروا منہم کفرا بواحا من اللہ لکم برہان, بادشاہ وقت میں تم دیکھو اوپنلی کفر کو, اور تمہارے پاس اللہ عز و جل کی طرف سے دلیل بھی ہو کہ یہ اوپنلی کفر ہے, تب جو ہے ان کی اطاعت نہ کرو. حتی, یہاں تک کہ تم دیکھو کفر کو, اور کفر ہو, کفر دونا کفر نہ ہو, کیونکہ بعض چیزیں کفریاں ہوتی ہیں لیکن حقیقت میں کفر نہیں ہوتا ہے, آدمی کافر نہیں ہوتا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ مسلمان کا لڑنا یہ کفر ہے, لیکن ایک مسلمان اگر دوسرے مسلمان میں لڑ لے تو اس کو کافر نہیں بولیں گے ہم. یہ کیسے؟ سنیے, حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سباب المسلمی فسوق وقتالہ کفر, مسلمان کا ایک دوسرے کو گالی دینا یہ فسق ہے, فجور, اور لڑنا کفر ہے. مسلمان سے لڑ رہا, لڑتے نہیں لڑتے, دوستاں بھائیاں مسلمان لڑ لیتے نہیں لڑ لیتے, انہیں اس کو مار رہا انہیں اس کو مار رہا, لڑتے نہیں لڑتے, تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کفر بول رہے. لیکن یہ کفر کون سا؟ وہ کفر ہے, کیونکہ کفر 2 قسم کا ہوتا ہے, ایک بڑا ایک چھوٹا. ایک کفر بڑا کفر جو اسلام سے خارج کر دیتا ہے انسان, یہ وہ کفر ہے نہیں, کافروں کے جیسا عمل ہے یہ وہ کفر نہیں ہے جو اسلام سے خارج کر دے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارا, ناک پھوڑا, آنکھ پھوڑ دیا, خلاص کافر ہو گیا وہ نہیں. سنیے دلیل قرآن سے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے سے لڑ بیٹھیں, لڑ لیں دونوں, ایک جماعت دوسری جماعت سے لڑ رہی, مسلمان مار رہے ایک دوسرے کو, اگر مومنوں کی 2 جماعتیں آپس میں ایک دوسرے پر قتال کریں, لڑ لیں, اقتتلوا آپس میں لڑ لیں, تو دونوں میں صلح کرو, صلح صفائی کرو. بولو من نہیں لڑنا, آپس میں بھائی آئے کیسا لڑ رہے ہیں, نہیں لڑنا. لیکن نہیں, اگر کوئی جو ہے زبردستی کرے, نہیں ہم ماریں گے لڑیں گے وہ لوگوں کے ساتھ, تو ان کو مارو یہاں تک کہ وہ سدھر جائے. اس آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کہا, ان کو مومنوں کی 2 جماعت اگر لڑے, اگر وہ مومن نہیں ہوتے تو مومن کیسے کہا اللہ نے؟ یہ دلیل ہے. مومنوں کی 2 جماعت آپس میں لڑیں تو لڑنے سے آدمی ایمان سے خارج نہیں ہوتا ہے,
لڑنا بری بات ہے، عیب کی بات ہے، مسلمان کا لڑنا اچھا نہیں ہے، حرام ہے، لیکن اس سے اسلام سے، دائرے اسلام سے انسان خارج نہیں ہوتا۔ تو اس حدیث میں نبی اسلام نے بادشاہوں کے بارے میں کہا کہ تم کفر نہ دیکھو، کفر بواہ، اوپنلی کفر، دیکھو سنو نہیں۔ بعض لوگ سن کے بولتے نہیں ہو رہا، کافراں ہیں پورے، بادشاہ ہیں پورے کافراں ہیں، یہ کیسا معلوم کافر ہے آپ کو؟ دیکھے کفر ان کا نہیں، سنے، کون بولے؟ سننے سے نہیں ہے، ترو ہے، دیکھنا ایک، اور کفر بواہ ہونا دو۔ اوپنلی کفر کرنے کا، جیسے اوپنلی کفر سمجھ سکتے ہیں آپ، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی جو ہے پوجا کرو بول رہا، یہ پتھر اس کے سامنے جھکو بول رہا، اوپنلی کفر۔ اور وہ اوپنلی کفر ہے بول کر ہمارے پاس دلیل بھی ہو، من اللہ لکم برہان، حدیث کے الفاظ ہیں، تمہارے پاس دلیل بھی ہے کہ یہ جو ہے کفر بواہ ہے، تب جو ہے اس کے جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد بھی مسئلے ہیں وہاں پر۔ تو کیا ایسی چیز ہے آج کے بادشاہوں میں؟ پھر کیسے جو ہے بولتے بھائی کیا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں، آخر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لوگوں میں کیا چیمیں گوئیاں، کیا مسئلے ہو رہے ہیں، سعودی عرب کے بارے میں، دیگر ملکوں کے بارے میں کیا ہے باتیں؟ کافر بادشاہ وہاں کیا؟ کون بولا؟ کفر دیکھے آپ؟ کیا دیکھے؟ غلطیاں دیکھے؟ کیا چیز دیکھ کر بول رہے ہیں؟ خاموش کیوں ہیں، کرتے نہیں، کچھ بھی نہیں کرتے؟ آپ کو معلوم کیا کر رہے ہیں وہ لوگ؟ یہ اگر مگر کیا نہیں، اگر وہ لوگ ایسا کرتے ویسا کرتے، یہ اگر کہاں سے لا لیے؟ آپ کو نہیں معلوم حدیث میں اگر بولنا منع ہے؟ میں اپنے اندر جھانکوں کہ میں کیا کر رہا ہوں اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، آپ اپنے اندر جھانکیں کہ آپ پر اسلام کو کتنا نافذ کیے ہوئے ہیں، کتنا عمل کر رہے ہیں اسلام پر، میں اور آپ، میں اپنے اندر کو دیکھوں بھائی میرا اندر کتنا ٹھیک ہے، میں کتنا پابند ہوں، میں ٹھیک ہوں، پابندی ہو رہی ہے، اسلام پر عمل کر رہا ہوں نہیں کر رہا ہوں، مسلمان میں کیا کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کے پاس میں اپنا حساب دوں گا، میرا حساب آپ دیں گے، یا سعودیہ کا حساب مجھے دینا ہے؟ سعودیہ اپنا حساب دے گا، ہم اپنا حساب دیں گے؟ نہیں، لوگوں کے پاس اتنا ہے، اگر وہ لوگ اتنا پیسے دیتے، اگر وہ لوگ اتنا پیسے دیتے، اگر وہ لوگ وہ کر دیتے، اگر وہ لوگ پیٹرول بند کر، اگر کیا ہے یہ بات ہے؟ ان کو جو کرنا ہے وہ جو کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، اس سے پہلے اللہ کو معلوم ہے۔ یہاں بیٹھ کر حیدرآباد میں شیلاپورے میں بیٹھ کر، یا جو ہے اولڈ سٹی میں، نیو سٹی میں، مہدی پٹے میں بیٹھ کے آپ آگے بول رہے ہیں ارے وہ لوگ یہ نہیں کر رہے، وہ لوگ مدد نہیں کر رہے، ان کی مدد نہیں کر رہے۔ آپ کو معلوم کون کس کی کتنی مدد کر رہا؟ میں بول کے کروں آپ کو، فون کروں آپ کو کہ میں کل جو ہے کسی کی مدد کیا نہیں کیا، میں آج جو ہے کسی کو 10 روپے دوں گا، اس کے بعد آپ کو بولوں گا بھائی میں غریب کی مدد کر رہا ہوں، دیکھو ذرا یاد رکھنا۔ استغفر اللہ، کیا باتیں ہیں بھائی یہ؟ ہم جانتے ہیں، لوگ جانتے ہیں، ان کو معلوم ہے، ان سے دیکھیں کوئی مدد کر رہا ہے نہیں کر رہا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ سب سے پہلے بادشاہوں کے خلاف کیوں ابھارا جا رہا ہے؟ یہ خوارج کا منہج ہے، اخوانیوں کا منہج ہے، یہ ہمارا نہیں ہے، اہل الحدیث کا۔ بھائی ہمارے پاس کیسے آ گئی یہ چیزیں؟ کہاں سے لے کر آ گئی یہ منہج کہ جو ہے بادشاہوں کے خلاف، جو بادشاہت نہیں ہے اسلام میں، فلاں مسئلے، اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سے ہم آپ کو آیتیں بتا رہے ہیں، بادشاہ نبی بنایا اللہ فلاں فلاں، یہ میں ساری دیکھیں، میں نوٹ کر کے تاکہ غلط نہ ہو، ہر چیز پڑھ کے سن کے غور سے دیکھ کے بتا رہا ہوں، آپ دماغ سے نہیں بتا رہا ہوں کوئی بھی مسئلے، میرے بھائی تحقیق کر کے ہم جو ہے آپ کے سامنے چیزیں بتا رہے ہیں۔ لہٰذا بادشاہت اگر آ جائے کوئی بادشاہ، تسلیم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ، اور حدیث سے موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام بتاتے ہیں کہ میرے بعد جو ہے نبوت کی خلافت 30 سال رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ملک جس کو چاہے گا دے گا، حدیث دے گا، اللہ جس کو چاہے گا دے گا۔ اللہ نے آل سعود کو دیا ہے، آپ کو کیوں پیٹ میں درد ہو رہا؟ وہ لوگ دین کی خدمت نہیں کر رہے، آپ کو بتا کے کرنا، مدد نہیں کر رہے مسلمانوں کی دنیا میں، نہیں بھائی کر رہے، تھوڑا بہت کر رہے، پیسوں سے کر رہے، اور زیادہ اگر کرتے، یہ اگر اور زیادہ کرتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اگر شیطان کے راستے کو کھولنے والی چیز، اگر نہیں بولنا، اگر بولنے سے نہیں، حدیث میں منع ہے بولنا، نہیں بھائی اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، حدیث میں منع ہے نہیں ہے۔ فَإِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ، یہ اگر مگر شیطان کی راہوں کو کھولنے والی چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ احرص علی ما ينفعک، پوری حدیث، تم کوشش کرو جس چیز سے تمہیں فائدہ ہو، اور اللہ کی مدد طلب کرو، اور عاجز مت بننا۔ اگر مشکل مصیبت ہو جائے زندگی میں کسی کے، تو یہ مت کہنا کہ اگر ایسا ہوتا تو ایسا ہوتا، اس لیے کہ اگر شیطان کے عمل کو کھولنے والی چیز ہے، بلکہ یہ کہو کہ قدر اللہ وما شاء فعل، اللہ نے مقدر کیا، اللہ نے جو چاہا وہ ہوا۔ یہ پیارے نبیوں کی حدیث ہے نہیں ہے بھائی، عقیدے سے تعلق ہے، تو پھر اس حدیث پر عمل کون، ہم کرنا یا دوسرے کرنا؟ ہم بولنا خالی حدیث، عمل کوئی اور کرنا، اور اس حدیث کے خلاف ہم اگر مگر کی باتیں کرنا۔ لہٰذا بادشاہوں کے خلاف یہ کوئی سلفی آواز نہیں اٹھا سکتا، یہ یاد رکھیں، آواز اٹھانے والے کا منہج سلف کا ہے ہی نہیں۔ اہل حدیث سلفی تو اس کا تو مسلک ہی نہیں ہے بھائی، کیسا بولتا ہوں؟ آپ بولیے کوئی جو ہے سلفی جو ہے شرک کرتا، موحد شرک کرتا،
نہیں کرتا بھائی. کیوں؟ انہیں موحد ہے, توحید پر ہے انہیں, الحمدللہ شرک نہیں کرتا انہیں. اور جو متبع سنت ہے, جو اہل حدیث, ہم کیوں ہاتھیاں باندھتے ہیں؟ سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہم کیوں رفع الیدین کی بات کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کی سنت ہے, ہم نبی کے متبع ہیں بھائی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتاب و سنت پر عمل کرنے والے ہیں. تو صرف نماز میں نہیں, ہر چیز میں. عقیدہ ہمارا کتاب و سنت کا, ہم عقیدہ کتاب و سنت. اللہ ہر جگہ ہے بولتے ہیں ہم لوگ کیا بولتے ہیں؟ کیا بولتے ہیں؟ ہمارا بچہ بھی, بیٹے کہاں ہے اللہ؟ دیکھو یہ بچہ, دیکھو بچہ اوپر ہے, بولا دیکھو. شاید میری پوری باتیں اس کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے, لیکن پھر بھی بچہ کیا بول رہا ہے دیکھو. اور مجھے یقین ہے یہ علی کا بچہ ہے. صحیح ہے, کس کا بچہ ہے؟ جو بھی ہے, اس مسجد میں بیٹھنا بھی یہ دلیل ہے خود. یہ ہمارے بچے کا عقیدہ ہے. اللہ کہاں ہے؟ عرش پر ہے, بولتا ہمارا بچہ. قرآن کیوں؟ قرآن حدیث کا یہ عقیدہ ہے. تو ہمارا صرف ہاتھ کا مسئلہ نہیں ہے بھائی. بعض لوگ سمجھتے ہیں لوگ خالی 2-3 مسئلے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, رفع الیدین کہتے سینے, نہیں, غلط. سلفیوں کا یہ صرف نہیں ہے اہل الحدیث کا. ہمارا عقیدہ پورا, جیسے ابھی مثال دیا میں آپ کو, ہمارا پورا منہج, ہمارا استنباط کا طریقہ, ہمارا استدلال کا طریقہ, ہمارا عمل, ہمارا عقیدہ, ہمارا منہج, ہمارے سلوک, ہمارے اخلاق, سب کتاب و سنت کے مطابق ہونے چاہیے. اس کو بولتے سلفی, اس کو بولتے اہل الحدیث. صرف 1-2 نہیں, ہر چیز. بادشاہت کا مسئلہ آ گیا, خلافت کا مسئلہ آ گیا, اس کا مسئلہ آ گیا, بغاوت کا مسئلہ, خروج, ہر جگہ ہمارا ایک منہج ہے, سلف صالحین کا منہج, کتاب و سنت کی روشنی میں. ہمارے صحابہ تابعین نے جو منہج ہمیں دیا ہے وہ ہم اپنانے والے ہیں. کوئی بھی کچھ بھی بولے, اس سے سلفی کیا کرتا, اگر کوئی آدمی کوئی آیت پیش کر کے کوئی بات بتاتا, حل لک من سلف, پوچھتا حل لک من سلف, یہ بات آپ جو کہہ رہے ہو اس کی کیا دلیل ہے, کس نے کہا ہے یہ بات؟ دلیل پر عمل کرنے والے لوگ ہیں ہم لوگ, صحیح ہے نہیں ہے؟ اور دلیل اللہ کا تبارک و تعالیٰ کا فرمان, اللہ کی مراد پر سمجھتے ہوئے, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, یہ دلیل ہے. قال اللہ قال رسول دلیل ہے. یہ ہمارا منہج ہے میرے بھائی, اس منہج کو نہیں چھوڑنا ہے. لہٰذا بادشاہوں کے خلاف بات کرنا, یہ میں تو کھلا کہہ رہا ہوں, کھلا. کوئی بھی بچے سے آپ سنیں تو سمجھ جاؤ ہے بچہ, ارے نہیں حدیث بچہ ہے بھائی, بچہ ہے, اٹھ رہا بیٹھ رہا ہے اخوانیوں کے ساتھ, شاید انہیں ذرا جا رہا ہے, اس کا منع انہیں پکا نہیں ہے, نہیں صحیح نہیں ہے. بچہ اگر کوئی باہر کا بولے تو اچھے جائے کہ کوئی عالم بول دے, عالم تو بولے گا ہی نہیں. مسئلہ کیا ہوا معلوم ہے؟ اصل وہ بھی مسئلہ ہے بہت. ہمارے منہج میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے, یہ ہے پرابلم. اسی لیے منہج پہ بہت کام کرنا ہے یہاں پر, اور کریں گے انشاءاللہ. ہم چاہے جدہ میں رہیں, کہیں بھی رہیں, ہم, ہمارے بھائی, ہمارے ساتھی علماء, ہمارے اساتذہ علماء, ہمارے ساتھی طلباء انشاءاللہ منہج پہ کام کریں گے, شہر پہ خوب کام کریں گے انشاءاللہ, تاکہ کوئی آ کے ہمارے بچوں کے منہج کو خراب کرنے کی کوشش نہ کرے. کوئی جو ہے تکفیری منہج لے کے جا رہا ہے, یہ ہمارے ہو رہا, بچے اہل حدیث ہیں, سلفی بچے, منہج صحیح نہیں دیا گیا ان کو, تو کیا ہو رہا ہے معلوم ہے؟ تکفیری والے آ کے تکفیری منہج بتا رہے, بچہ ادھر چلے آ رہا. جماعت المسلمین آ کے انہیں اپنا ایک منہج بتا رہا, ادھر چلے آ رہا بچہ. حزب التحریر والے آ کے اپنا منہج دے رہے تو ادھر چلے آ رہا بچہ. اخوانیہ آ کے ان کا, اخوان المسلمین اخوانیہ آ کے اپنا منہج دے رہے, ان کو بھی صحیح سمجھ جا رہا بچہ, ادھر چلے آ رہا. ایسے منہج سے جو ہے ہٹ جا رہا. کیوں نہیں ہٹ رہا؟ کیوں ہٹ رہا؟ اس کا پرابلم ایک ہے, اس کے پاس ایک تو علم نہیں ہے بھائی, معلوم ہے اس کو اللہ اوپر بن گیا اہل حدیث, لیکن منہج نہیں معلوم ہے, اور علماء کی صحبت نہیں ہے. دا بگیسٹ پرابلم, علماء کے ساتھ نہیں رہتا, علماء کو اس کے دے. اور یہ علماء کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ادھر یہ آنے والے جو نام لیا ابھی میں, علماء بولتے علماء بیکار ہے, بکے ہوئے علماء, دیکھو وہاں سے آ کے بولتے ہیں نا. اب میں جدہ سے آنا, میں حق بولے تو ہاں جدہ میں رہتے ہیں نا, سعودیہ کی بولتے ہیں نا. کیا بات ہے؟ ہم نا حکومت کے عالمہ ہیں, حکومت کے عالمہ کہتے ہیں. ارے بھائی ایک حکومت اگر صحیح ہو تو اس کو صحیح بولنا, تو حکومت کے عالم ہو گئے. بغاوت نہیں کرنا ہے بھائی, اسلام میں نہیں ہے, بادشاہت کو تسلیم کرنا ہے بولے تو وہ غلط ہے, ہم حکومت کے علماء ہو گئے. ایک بچہ جو ہے, ایک مالدار سمجھو, شہر کا کوئی مالدار, میں مثال دیا تھا اس سے پہلے بھی درس میں, شہر میں یہیں پر کوئی مالدار آدمی ہے, اور وہ مالدار آدمی بہت اچھا ہے سمجھیے. اگر اس کی تعریف ہم کہیں نہیں بھائی بہت اچھے آدمی ہے, ان کے گھر میں جو ہے آپ بچی دے سکتے ہیں, آپ اچھے لوگ ہیں, ہم جانتے ہیں, ان کا بیٹا بھی شریف ہے, دیکھے کھائے ہوں گے سواستے بول رہے ہیں, ڈال دینا. ارے بھائی بچہ اچھا مالدار ہے, اچھا ہے, کیا کرنا, اچھا رہے تو نہیں بولنا, اچھا ہے بولے, اچھے کو اچھا نہیں بولنا, نہیں. غریب اچھا ہے تو اچھا بولنا, مالدار اچھا ہے تو نہیں, انہیں غلیظ ہے انہیں اچھا نہیں ہے, کہیں وہ تو پیسے والا آئے گا. ارے پیسے والا اچھا ہوا تو اچھا نہیں ہوتا, عجیب مسئلہ ہے. یعنی آپ کی مرضی سے دین نہیں بولتے ہم لوگ, ہم وہی پیدائش والد صاحب تشریف فرمائے یہاں پر, میں بنا نہیں اہل حدیث, والد صاحب ہمارے بنے الحمدللہ, والد صاحب میرے بیٹھے میں دیکھیے, میں پیدائشی اہل حدیث الحمدللہ. اور بولنے کا مطلب یہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے ہمارے علماء نے, ہمارے اساتذہ نے ہم کو یہ دیا, قال اللہ قال رسول بولنا بیٹا, قرآن و حدیث پر عمل کرنا, کتاب و سنت ہمارا مسلک ہے, ہمارا عقیدہ یہی ہے, کتاب و سنت یہ ہمارے اندر بٹھا دیے.
مالگوں میں پڑھے ہم، پورے استاد اہل حدیث تھے ہمارے، کوئی بھی دوسرا نہیں تھا، اخوانی نہیں تھا اخوانی استاد پڑھائے تو ادھر ادھر جاتا منہج ذرا، سمجھ رہے؟ مالیگاؤں جامعہ محمدیہ منصورہ پورے استاد سلفی، اس کے بعد جامعہ اسلامیہ کلیت الشریعہ، شیخ عبد المحسن بدر العباد استاد ہمارے، ان کے بیٹے، ان سے بھی ہم نے دین لیا ہے، لیکن وہ ہمارے استاد شیخ عبد المحسن بدر العباد۔ اسی طریقے سے شیخ ربی کے شاگرد، ان کے بیٹے محمد بن ربی المدخلی، وہ بھی ہمارے استاد ہیں۔ خیر یہ الگ موضوع ہے، وہ موضوع نہیں ہے ابھی معلوم ہے۔ تو ہمارا منہج ہے بھائی سلف کا، ہم اسی پر ہیں، اسی پر رہیں گے انشاءاللہ۔ کتاب و سنت کے مطابق عقیدہ رکھنا، کتاب و سنت کی روشنی میں اپنا منہج رکھنا، چاہے وہ بادشاہت کا موضوع ہو، خلافت کا موضوع ہو، یا جو ہے سود کا معاملہ ہو، یا اعمال فقہی مسائل ہو، طہارت کے مسائل ہو، زکوٰۃ کے مسائل، حج کے روزے کے مسائل، ہر جگہ کتاب و سنت، کتاب و سنت صحیح ہے یا غلط ہے؟ کتاب و سنت سے ہم نہیں ہٹتے بھائی، تم ہٹو جاؤ۔ لہٰذا منہج کو بچا کے رکھیے، اپنے منہج کو خراب مت کیجیے اور لوگوں کی باتوں میں مت آئیے۔ اللہ سے ہمیشہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سلف کے منہج پر ہمیں قائم رکھ۔ یہ بغاوت کرنا، یہ جو ہے مظاہرے کرنا، نکلنا باہر، یہ ہمارا منہج نہیں ہے بھائی۔ عورتوں کو نکالنا ہمارا منہج نہیں ہے باہر، یہ ہمارا منہج نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ اور تو دوسری نصیحت ہے آپ کے لیے، رمضان کا مہینہ ہے، آدمی کو اپنی اصلاح کی فکر کرنی چاہیے، ایسی چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے جس سے ہمارا تعلق نہ ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اچھا مسلمان وہ ہے جو لا یعنی چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، ایسی چیزیں جس سے اس کا تعلق نہیں ہے اس کو چھوڑنا، یہ اچھا اسلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ لہٰذا ہم وہ کریں، وہ بولیں، وہ سوچیں جس سے ہمارا تعلق ہے۔ میں مروں گا، اللہ تعالیٰ مجھے اپنے اعمال کے بارے میں پوچھے گا، ملک عبداللہ کیا کیے مجھ سے اللہ نہیں پوچھے گا، اللہ حفاظت کرے۔ وہ لوگ بہت کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہم دیکھیں، ہمارے کو بولو بول کے نہیں بولے، وہ میں چھٹی کے واسطے آیا ہوں، یہاں بولنے کے واسطے نہیں آیا ہے، میرا گھر ہے یہاں پر، میں چھٹی منانے آیا، علم ہے، تھوڑا بہت طالب علم ہو، دین کی باتیں بتا رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ چلیے، اللہ جزائے خیر دے۔ سعودی عرب کی خدمات اپنی جگہ ہیں، دنیا کے جانتی ہے، تم وہاں کے جو الٹا سیدھا سورج کو چاند، چاند کو سورج بولے تو کچھ بھی نہیں ہوتا، سورج سورج ہی ہے، چاند چاند ہی ہے، وائٹ وائٹش ہے، بلیک بلیکش ہے، لوگوں کو وائٹ کو بلیک دکھانے کی کوشش کرو۔ اب کیا ہے معلوم ہے، یہ سعودی عرب کیا ہے، یہاں کانٹا ہے لوگوں کے گلے میں، اخوانیوں کے کانٹا ہے، اور پرسوں جو ہے وہ اس میں لسٹ میں اخوانیوں کا بھی نام ڈال دیا نا، اور بھڑک گیا نا، بولے ارے ہمارے کو بھی بول دیا نا، غلط کو غلط بولتے، وہاں علماء ہے ماشاء اللہ، الحمدللہ علماء اکرام ہے، حیت کبار العلماء ہے الحمدللہ۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، علماء سے مشورہ ہوتا وہاں پر، اس کے بعد عمل ہوتا، حکم ایسی نہیں ہوتا وہاں، پہلے علماء سے مشورہ۔ کمیٹی ہے حیت کبار العلماء الحمدللہ، ان کی کمیٹی ہے، یہ نہیں معلوم لوگ سب یہ ارے چھوٹے مسئلے، خطبہ کہتے حکومت سے آتا کہتے بولتے ہیں لوگ، وہاں بھی بولتے لوگوں بات، وہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے، وہاں بھی کلیئر کر دیا میں لوگوں کو۔ میں بولا میرے گھر میں چلو 4 سال کے 10 سال کے خطبے رکھے ہوئے ہیں، میں خطبے کا ترجمہ مسجد عزیزیہ میں پیش کرتا ہوں، خطیب صاحب میرے دوست ہیں خاص، میرے کو معلوم ہے خطبہ آتا ہے یا لکھتے، خود تیار ہوتے خطبے، وہ لکھ کے بولتے، جیسے لکھے یا بغیر لکھ کے بولتے، یاد کر لیتے، یہاں بھی خطیب اگر بیٹھے ہوئے تو پوچھیے آپ، تیاری کر لیتے کل کس پہ ٹاپک دینا ہے، اب یہ کل جمعہ ہے، کل جمعہ ہے نا، کل مثال کے طور پر خطبے دے رہا ہے، آخری عشرے کی فضیلت بتانا ہے، آیت حدیث لکھ لیتے، پڑھ لیتے، ذرا یاد کر لیتے، جمعرات کے دن یا جمعے کی فجر کے بعد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، آ کے ٹھہر کے بولتے، وہاں بولتے ٹھہر کے نہیں، لکھ لیتے جو پڑھ، یا وہ کرتے پرنٹ کرتے، آیت سلیکٹ کرتے، حدیث سلیکٹ کرتے، پرنٹ دیکھ کے بولتے، یش فرق ہے یہاں میں وہاں میں، آتا نہیں حکومت سے، یش بولو بولے تو یش بولتے کہتے، بدنام کرنے کے غلط، انہوں جو ہے گلاس میں جو ہے بیٹھ کے جو ہے پی رہے کہتے، کیا پی رہے ہیں، جوس شراب پیتے، دیکھو بولا تم دیکھے گلاس میں شراب ہے، بولے کیا بات ہے، پانی بھی زمزم کے جیسا دکھتا دور سے، زمزم پی رہے دیکھو بول کے بولتے کیا، سرکہ بھی پانی کے جیسا دکھتا، سرکہ معلوم ہے، سرکہ بھی پانی کے جیسا دکھتا دور سے، تو سرکہ پی رہا، پانی پی رہا، کیسے بادشاہوں کے بارے میں منہ کھولتے لوگ، ایک مسلمان ہے نا بھائی، وہ بھی بادشاہ ہے کسی ملک کا، آپ اس کے بارے میں کیسی باتیں کر رہے ہیں، کیسی باتیں پھیلا رہے لوگوں میں، اللہ کا ڈر نہیں ہے، کل قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بغیر نالج کے نہیں بول سکتے، میں یہ جو سامنے بیٹھے ان کے بارے میں مجھے نہیں معلوم یہ کون ہے نام، میں ان کے بارے میں بول دوں، ارے انہوں لنگی پہن کے دیکھ رہے ہیں، انہوں نکلے ہوئے دکھ رہے ہیں، استغفر اللہ، انہوں ایسے ویسے بول دوں منہ کھول کے، میں جو بولوں اللہ تعالیٰ فرشتے نوٹ کر رہے ہیں میری بات کو، یہ یاد رکھنا،
یاد رکھنا، جو ہم چاہے حکمرانوں کے بارے میں بولیں یا جماعت کے بارے میں بولیں یا عالموں کے بارے میں بولیں یا ذمہ داروں کے بارے میں بولیں یا کسی اپنے مسلمان بھائی یا بہن کے بارے میں بولیں، اللہ کے فرشتے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یہ مت سمجھنا کہ بچوں کو بھٹکا کے چلے گئے کوئی مسئلہ ہے. کل قیامت کے دن آئے گا، اللہ تعالیٰ کے پاس پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا. ایک ایک جملہ جو منہ سے نکلا، ایک ایک لفظ جو منہ سے نکلا، فرشتوں نے اس کو نوٹ کیا. اللہ سے ڈرو بولنے والوں، مت بولو ایسی باتیں جس کا علم نہیں ہے تمہیں. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یہ بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہ تم ایسی بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں. ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. بغیر علم کے بات کرنا بہت بڑا جرم ہے. یہ مت بولو اللہ کے واسطے، مت بولو. لوگوں کے منہج کو مت خراب کرو، جوانوں کو مت خراب کرو. اور میری آخر میں آپ نوجوانوں سے گزارش ہے کہ جذباتی نوجوان مت بنو. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، ہر توپ پینے والا مولوی نہیں ہوتا، ہر کیا بولتے اس کو، پگڑی باندھنے والا مفتی نہیں ہوتا. میرے بھائی، علم کو پہچانو، اہل علم کو پہچانو، ان کی قدر کرنا سیکھو. ان کی قدر اور ان کا احترام واجب ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. علماء کی قدر کرو، ان کو بکے ہوئے علماء مت بولو. مسلمان حکمران ہے تو اس کے خلاف بغاوت کی باتیں مت کرو. یہ خروج ہے، خوارج کا منہج ہے. لوگوں کو مت بھڑکاؤ. لوگوں کے بارے میں کون کتنا کر رہا ہے آپ کو اندھا. کل قیامت کے دن آئیں گے، بادشاہ بھی آئیں گے، تم بھی آؤ گے، کیا جواب دو گے اللہ کے پاس جب بادشاہ کا عمل اے اللہ دیکھ، میں نے جو مجھ سے ہو سکا یہ میں نے کیا ہے، ان سے جو ہو سکا وہ کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہیں یہ بتائیے. وہ تو کیا کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، آپ کیا کریں. آپ بول رہے ہیں نا، آپ کیا کریں. میں بول رہا ہوں میں کیا کیا اب تک. دیا کسی کو 100 روپے نہیں دے سکتا ہوں. 100 روپے میں دے سکتا ہوں، ہے میرے پاس سکت دیے. کتنی مدد کرا میں میرے بھائیوں کی. بات کر رہے ہیں آپ مدد کی. جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں گے یہاں بیٹھ کر. اب یہاں حیدرآباد میں بیٹھ کے کیا کر سکتے ہیں آپ اپنے عقیدے کو درست کر سکتے ہیں. آپ دعا کر سکتے ہیں مسلمانوں کے لیے تو دعا کیجیے. آپ حاکموں کے خلاف بغاوت کی دعوت دے کر اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہیں. آپ اور پرابلم میں ڈال رہے ہیں. تھوڑے بھائی پرابلمس میں ہیں کسی ملک میں تو آپ دوسرے مسلمان بھائیوں کو بھی پرابلم میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں. صحیح ہے یا نہیں؟ ایک جی جیسے یہاں ایک مسلم جماعت ہے جو سیاسی طور پہ جیتتی ہے یا کیرلا میں، دوسرے لوگ ہیں دوسری جگہ نفرت پھیلاتے ہیں ان کا ذریعہ بنا کر. یہ بہت ساری چیزیں، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. ایسی بہت ساری چیزیں نفرت، جیسے بھائی کہہ رہے ہیں نفرتیں پھیلاتے ہیں. بہرحال ایسی بہت ساری چیزیں ہو رہی ہیں. بھائی اللہ رحم فرمائے. ایک عجیب فتنے کا دور چل رہا ہے. اور ایک آخری بات بتا کر میں آپ کو بتا دوں، علماء نے ایک بہت اچھی بات لکھی ہے. علماء نے بہت اچھی بات ایک لکھی ہے، وہ ایک بات باقی رہ گئی ہے، اس کو سن لیں پھر آپ لوگ بھی چلیں، میں بھی چلتا ہوں انشاءاللہ. علماء نے ایک لکھا ہے، حادثات جب دنیا میں مختلف قسم کے واقعات یا حادثات ہوتے ہیں اس وقت موقف کیا ہونا چاہیے. ہمارا ایک مسلمان آدمی کا کیا موقف واقعات کے دور میں ہونا ہے. عجیب و غریب واقعات ہو رہے ہیں دنیا میں. ہمیں نیٹ سے خبریں مل رہی ہیں، اخبارات کے ذریعے، اعلانات کے ذریعے پتہ چل رہا ہے کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا، کسی ملک میں کچھ واقعہ ہو گیا، کسی جگہ کچھ واقعہ ہو گیا. اب ایسے دور میں مسلمان کا موقف کیا ہونا چاہیے. علماء نے لکھا ہے، بڑے بڑے کبار علماء نے، کہ ایسے دور میں بڑے جو علماء ہیں ان سے رابطہ قائم کرنا چاہیے. آدمی اپنی چیز نہ بتائے. جو سلف کا منہج ہے کہ جب دنیا میں کوئی واقعات رونما ہو، کوئی واقعہ پیش آ جائے تو اس وقت منہج معلوم ہو جاتا ہے لوگوں کا. اگر کوئی سلف کے منہج پر ہے، اہل الحدیث کے منہج پر ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ کانٹیکٹ کرے گا کبار علماء سے. بڑے علماء ہندوستان میں بڑے علماء کون ہیں ان سے رابطہ کرے گا. بھائی آپ کیا کہتے ہیں ان واقعے کے بارے میں. وہ خود اپنی رائے قائم نہیں کرے گا. کون؟ سلفی، جس کا منہج سلف کا منہج ہے. اور جس کا منہج سلف کا نہیں ہے وہ جو ہے اپنی رائے قائم کر دے گا، خود بول دے گا، وہ اور اپنا موقف بتا دے گا اور لوگوں کو بھی بول دے گا کہ بھائی یہ موقف اختیار کرو. حادثات اور واقعات کے دور میں انسان کا منہج کھل کر سامنے آتا ہے. معلوم ہو جاتا ہے کون سلفی ہے کون سلفی نہیں ہے. کب؟ کیسے دور میں؟ جس دور میں فتنے ہو رہے ہیں، واقعات الگ الگ ہو رہے ہیں، وہاں جو ہے سلفی ہے یا نہیں ہے معلوم ہو جاتا. سلفی ہے کیسا معلوم ہوتا؟ سلفی ہے نہیں ہے کیسا معلوم کرنا؟ اگر انہیں علماء سے کانٹیکٹ کرا، کبار علماء سے، بڑے علماء، وہ لوگ کیا کہتے ہیں اس واقعے کے بارے میں، بڑے علماء کا کیا فتویٰ ہے، وہ اس فتوے کے حساب سے عمل کر رہا ہے تو یہ سلفی جی، یہ فرقہ ناجیہ میں سے، طائفہ منصورہ میں سے. اور اگر اس نے اپنی رائے قائم کر دی، اپنے دماغ سے کوئی موقف اختیار کر دیا، وہ سلفی نہیں ہے، اگرچہ دعویٰ کرے. ہر دعویٰ کرنا والا
سلفی نہیں ہوتا. ہر آدمی جو دعویٰ کرے وہ چیز اس کے پاس نہیں ہے. دعوے سے کوئی چیز ثابت نہیں ہوتی جب تک کہ ثبوت یا دلیل نہ ہو. اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھے. علماء موجود ہیں الحمدللہ جو کتاب و سنت کے حاملین ہیں, تفقہ ان کے پاس ہے, دین کی سمجھ ان کے پاس ہے, وہ ہم سے زیادہ دین کو جاننے والے ہیں, لہٰذا ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. بادشاہ جو کر رہے ہیں, جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں, ان کو اپنا کام کرنے دیجئے. وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں, اگر کر سکتے مگر کر سکتے والے الفاظ مت بولیے. آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں وہ کیجئے. ہم اپنی اصلاح کر سکتے ہیں. قبر کے عذاب سے میں اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں. جہنم کے عذاب سے, اللہ کی پکڑ سے اپنے آپ کو میں بچا سکتا ہوں تو میں بچاؤں. اس کی فکر مجھے ہونی چاہیے, بجائے اپنی اصلاح کی ہم لوگوں کے معاملے میں پڑھ کر جو ہے اپنے آپ کو بھول گئے, خود کو بھول گئے. کتنے قرآن جو باتیں کر رہے نہیں ہیں واقعات کے بارے میں, ان سے پوچھو آج کون سا روزہ چل رہا ہے؟ 18واں. کتنے پارے پڑھے میاں؟ تم پوچھو ان سے. یہ مہینہ قرآن پڑھنے کا مہینہ ہے. قرآن تو پڑھ رہے نہیں, بیکار کی باتیں کر رہے ہیں آپ. ایسی باتیں جس کا تعلق نہیں, پہچانتے نہیں لوگوں کو, جانتے نہیں. سعودی عرب کے بارے میں معلومات نہیں ہے, بادشاہوں کے بارے میں نہیں جانتے کچھ بھی, آپ بولتے جا رہے ہیں. کہاں سے بول رہے ہیں؟ کچھ سن لیے, کچھ دیکھ لیے, نیٹ پہ کچھ دیکھ لیے, واٹس ایپ پہ کچھ دیکھ لیے, کوئی بھیج دیا اخوانی یا حزب التحریر والا یا غلط منہج والا کوئی دے دیا, ارے یہ بچوں کو پڑھ گا جلدی. سب سے زیادہ ٹارگٹ اہل الحدیث کے نوجوان ہی ہوتا ہے, یاد رکھیے. ہمارے سب دشمن ہیں, کوئی بھی ہمارا دوست نہیں ہے, لیکن ہم دوست سمجھ رہے ہیں صحیح ہے, آؤ ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو, ہمارے ساتھ چلو. میں نے بولتا ارے اس کو پکڑو, یہ لوگوں کو خراب کر سکتے ہیں, یہ لوگوں کو خراب کر دے تو بہت اچھا ہے. یہ لوگوں کو جذبات میں لانا, غلط راستہ دکھا دینا. جذبات میں لاؤ, غلط راستہ دکھاؤ. عالموں کی قدر گھٹاؤ, غلط راستہ دکھاؤ. عالموں کی قدر نہیں گھٹائے تو یہ لوگ فوراً آپ کیا بولتے ہیں شیخ صاحب, آپ کیا بولتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں, وہ لوگوں کو برا کر دینا, ارے وہ بکے ہوئے غلط ہے, چھوڑو, ہٹ جاتا, دور ہٹ جاتا, دور ہٹتے اپنے شکنجے میں آ جاتا, ہمارے ہاتھ میں آ جاتا. اب اس کو جیسے چاہے نچاؤ, جیسے چاہے کھیلو اس کے ساتھ, اس کے عقیدے کے ساتھ, اس کے یہی ہو رہا ہے. کھلم کھلا میں نے کہہ دیا ہے, کوئی بات باقی نہیں رہ گئی ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کہ ہم اپنی اصلاح کریں. کیونکہ قبر میں مجھے سوالات کے جوابات دینے ہیں. ان سوالات کی میں تیاری کر رہا ہوں دنیا میں یا نہیں. میں مروں گا, کب مروں گا نہیں پتا, آپ کب مریں گے نہیں پتا. اس کی تیاری کتنی ہے. نماز پڑھے, روزہ رکھے, روزہ کیسا رکھنا چاہیے, دعائیں کرے, اللہ سے معافی مانگے, توبہ کرے, استغفار کرے. آخری اشرا آ رہا ہے, استغفار ہے, توبہ ہے, قرآن کی تلاوت کیسے, کتنے پارے اب تک پڑھنا تھا نہیں پڑھے, جو کام کرنا تھا وہ کیے نہیں کیے. عبادت کا مہینہ ہے یہ, زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا. ہم خبروں میں, باتوں میں, یہ وہ چیزیں, ایسی چیزیں جس سے ہمارا تعلق نہیں ہے, انہوں کیا کرے, یہ کیا حکومت کیا کری, سعودیہ والے کیا کرے, اس میں پڑھے ہوئے. قرآن پڑھنا ہے, قرآن نہیں پڑھ رہے, وہ لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں, ان کو جو کر رہے کر رہے ہیں. وہ ہر آدمی اپنے بارے میں زیادہ جانتا ہے, ہم کو ان کی فکر پڑی ہوئی ہے. چند چیزوں کو دیکھ کر جو ہے, چند غلطیوں کو دیکھ کر پوری قوم کو جو ہے ایک اس میں جو ہے ایک وہ بولتے ہیں چند چیزوں کو, چند غلطیوں کو دیکھ کر پورے غلط, اور ان پر کفر کے فتوے, تکفیری منہج, خوارج کا منہج اپنا. یہ سب چیزیں چھوڑے میرے بھائی. اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں, عقیدے کی حفاظت کرنے کی کوشش کریں, قرآن کثرت سے پڑھیں, توبہ کثرت سے کریں, مانگنے کے ایان ہیں. مسلمان دنیا میں پریشان حال ہیں. آپ بیٹھ کر یہاں سب سے اچھا کام کر سکتے ہیں, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے دعا کیجیے. سعودی عرب میں بھی دعائیں بہت ہوتی ہیں ماشاءاللہ. جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے. ہم یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے, افطار سے پہلے دعا قبول ہوتی ہے, آپ دعا کیجیے. نماز کے سجدوں میں دعا کیجیے. فلسطین کے بھائیوں کے لیے دعا کیجیے, سوریا کے بھائیوں کے لیے, دنیا میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی پریشان ہیں, آپ دعائیں کیجیے. وہ اللہ مجھے یہاں دعائیں سننے میں نہیں ہے, میں جدہ میں سنتا تھا دعا. آپ کو معلوم ہے, تعجب کی بات سن لیجیے آپ. لوگ سعودی عرب میں جدہ میں جتنی دعائیں سنا, ایک دعا یہاں نہیں سنا اب تک. میں 6 جون سے ہوں یہاں پر, ایک دعا نہیں سنا کہیں میں, لیکن باتیں بہت سنا میں, بیکار کی باتیں, بیکار کی باتیں. وہاں بیکار کی باتیں نہیں ہیں, دعا دیکھا میں سنا ہوں, دعا سنا مسجد میں ایمان لوگوں کی سنا میں, دعائیں دعا کرو بول کے بھی سنا, دعائیں سنا, یا دعائیں نہیں سنا. کیوں نہیں دعا دے رہے آپ بھائی؟ آپ دے سکتے دعا دیجیے. آپ صرف دعا دے سکتے ہیں تو صرف دعا دیجیے, ہاتھ اٹھائیے, اللہ سے دعا کیجیے, اپنے لیے کیجیے, اپنے بھائیوں بہنوں کے لیے, پوری دنیا والوں کے لیے. امن و امان قائم ہو دنیا میں, شانتی کی زندگی لوگ گزاریں, اچھی زندگی گزاریں, ایمان صحیح ہو, سلامت سے رہے, عقیدہ سلامت سے رہے. دعائیں کیجیے, دعائیں اپنے لیے. والدین گزر چکے ہیں, وہ فوت ہو چکے رشتہ دار, ان کے لیے دعا کیجیے. جو زندہ ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, جو گزر چکے ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, جو مسلمان پریشان ہیں ان کے لیے دعا کیجیے, سب کے لیے دعا کیجیے میرے بھائی. بادشاہوں کے لیے دعا. امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں, اگر مجھے پتہ چل جائے کہ میری ایک دعا ضرور قبول ہوگی تو میں وہ پوری دعا جو ہے بادشاہ کے لیے کرتا ہوں. آپ کریں بادشاہ کی دعا کیجیے, سب کے لیے کیجیے. اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ علم حاصل کرنے کی, اہل علم کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. اہل علم کی قدر اور ان کا احترام اور ان کی سے استفادہ کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ غلط منہج پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ,
غلط عقیدے پھیلانے والوں سے ہمیں محفوظ رکھ. اے اللہ ہمیں اس بات کی زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم اپنی اصلاح کریں, اپنے باطن کو اپنے ظاہر کو بہتر کریں, تیری رضا جس میں ہے وہ کام کریں. رمضان کے ایام بڑے قیمتی ہیں, ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت اور تیری عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کفارۃ المجلس پڑھ لیں. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.